ہمیں ایز اے پیرنٹ فیوچرسٹک ہونا چاہیے. ہمارے ہاں کیوں سائنسدان پیدا نہیں ہوتے؟ ہمارے ہاں کیوں فلسفی پیدا نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہم نہیں ہونے دیتے، ہم نہیں پڑھنے دیتے، نہیں سیکھنے دیتے. ہم بڑے مین ہیں. ہم بچوں کو پراپرٹی سمجھتے ہیں، یعنی ہم اپنی بچوں کی تربیت اپنے لیے کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر بن جائے تاکہ پیسے زیادہ کمائیں. بھائی وہ ڈاکٹر نہیں، وہ اتنا بڑا آرٹسٹ بن سکتا ہے کہ آپ کے لیے پتنی ایک ڈاکٹر نہیں 100 ڈاکٹروں سے زیادہ کمائی لا سکتا ہے. آپ اس کو چھوڑ تو دے. کیوں کھیپ کرتے ہیں بچوں کو؟ تو اگر ہم بچوں کو ان کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کے کیپیبلٹیز اور ان کے کمپیٹنسی کے مطابق انکریج کریں تو یہ ہمارا کام بہت آسان بھی ہو جائے گا اور بہت سودمند بھی ہوگا، بہت سودمند ہوگا. یہ ظلم نہ کرے بچوں کے ساتھ. ایک دن ہم صبح کے ناشتے پر بیٹھے تھے تو یہ ایسے مجھے دیکھتے ہیں، ابا. میں نے کہا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کا رنگ کیسا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. آپ کا رنگ ایسا ہے جیسے کوئی چائے میں دودھ ملائے. میں نے کہا مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ میرا رنگ کیسا ہے. میں اس بات سے خوش تھا کہ یہ ننھی چھوٹی سی لڑکی جو ہے وہ اتنی تشبیہات لے آتی ہیں، سوچتی ہے ایک رنگ کے بارے میں. میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ چھوٹی سی چیز تھی، لیکن جب بچے کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میری بات کو سنا جاتا ہے، اس کو ویلیو کیا جاتا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، میرے سوچ کو بھی، میرے خیالات کو بھی اور میرے ایکشنز کو بھی ویلیو کیا جاتا ہے، اپریشیٹ کیا جاتا ہے، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. میں آج بہت خوش ہوں. مجھے آج ضیاء بھائی نے فائنلی ٹائم دیا، بہت عرصے کی بعد، کوشش کے بعد، اور مصروف ہوتے ہیں. اینڈ آئی ایم ریئلی اپریشیٹیو آف جس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کو پالا ہے. آج میں نے ان کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ پوڈ کاسٹ کری اور مجھے بہت مزہ آیا اس کے ساتھ بات کر کے. اس کا نام خوشحال ہے اور میرا خیال ہے کہ خوشحال خان خٹک کے نام پہ ان کا نام رکھا گیا ہے. ان کا اسکول کا نام بھی یہی تھا. ضیاء بھائی جو ہیں وہ ملالہ کے فادر ہیں اور یہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں ملالہ کا فادر ہوں. کہلوانا بھی پسند کرتے ہیں. پاکستان نے آج تک صرف 2 نوبل لاریٹس پیدا کیے ہیں، جس میں سے ایک ان کی بیٹی ہے. نوبل ایوارڈ ان لوگوں کو ملتا ہے، خاص طور پہ پیس کا، جنہوں نے امن قائم کرنے کے لیے، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو جس کو ریکگنائز کیا جائے. پاکستان میں بہترین لوگ ہیں اور ہم اگلی ملالہ یا اگلا چینج میکر کیسے بنا سکتے ہیں، آج کا میرا ٹاپک یہ ہے. جیسے کہ آپ لوگ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک اسکول چلاتا ہوں اور اس اسکول میں ہم ایسے چینج میکر کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہم 75 سال میں اپنے بجلی، پانی، گٹر کے مسئلے نہیں حل کر پائے. کب حل کریں گے بھائی؟ ساری دنیا نے حل کر لیے ہیں. تو ان کے وزڈم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے جو دنیا میں بیسٹ آف دا بیسٹ کے ساتھ ٹائم گزارا، سیکھا. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم ایسے بچے تیار کر سکیں جو کہ اس ملک کے تقدیر کو بدل سکتے ہیں. ہمیں خرد کو غلامی سے آزاد کرانا ہے، سوچ کو، اور جوانوں کو پیروں کا استاد کرانا ہے. تو یہ ہی ہمارا اس آج کا پوڈ کاسٹ کا ایجنڈا ہوگا. بہت بہت شکریہ ضیاء بھائی ایگری کرنے کے لیے. میں ڈھونڈ رہا تھا آپ کے آنے کا شکریہ، ہمارے گھر آنے کا شکریہ، اور کافی عرصہ بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. آئی ایم سو ہیپی اینڈ تھینک یو فار بینگ ہیئر. تھینک یو. میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی پوڈ کاسٹ آپ کی ملے اردو میں، لیکن مجھے نہیں ملی، تو میں نے ریکویسٹ کری اور شکریہ، آپ نے قبول بھی کیا اور میں نے سرپرائز دیا آپ کو. کون انکار کر سکتا ہے اتنے بڑے اچھے پیارے اسمائل کے ساتھ جب آپ کہے کہ پوڈ کاسٹ کرتے. خوش رہیے. ضیاء بھائی بتائیں، اسکول کیوں بنایا؟ کیوں آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹر کہلوانا پسند کیا؟ کیوں پڑھانا چاہتے تھے لوگوں کو؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ میں استاد کیوں بننا چاہتا تھا. اور میں نے استاد ہونے کے ساتھ ساتھ پھر ایک ایجوکیشنل انٹرپرینیور جس کو کہتے ہیں کہ میں تعلیم کے لیے کام کیوں کرنا چاہتا تھا. کیونکہ صرف استاد بن کر آپ کی جو ڈومین ہوتا ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے.
امپیکٹفل ہوتا ہے لیکن اس کی رینج اتنی واسٹ نہیں ہوتی، اس میں اتنی وسعت نہیں ہوتی. تو میں استاد کیوں بننا چاہتا تھا؟ اور اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو تبدیلی دیکھی تھی اور جس چیز نے مجھے تبدیل کیا تھا وہ تعلیم تھی. جس چیز نے مجھے ٹرانسفارم کیا تھا وہ تعلیم تھی. میں سوچتا ہوں کہ اگر والی سوات 50s میں 60s میں ریاست سوات کے زمانے میں ہر مائل پر لڑکوں کا اسکول قائم نہ کرتا اور شانگلہ میں لڑکوں کا ہائی اسکول نہ ہوتا، جس میں پھر میں تقریباً آپ سمجھے کہ 69 میری پیدائش ہیں، تو میں چھٹی جماعت میں وہاں گیا تھا. تو مطلب ہے کہ 70s میں ہائی اسکول میں گیا. تو اگر وہ اسکول نہ ہوتا تو ضیاء الدین بھی نہ ہوتا، ملالہ بھی نہ ہوتی. تو بات یہ ہے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا پلا بڑا وہ معاشرہ بہت پیٹریاکل تھا، پدر سرانہ تھا، پدر شاہی کا، اور ساتھ ساتھ پدر شاہی معاشرہ، پدر شاہی گھر، اور پھر دوسری جو چیز تھی وہ مذہبی بھی تھا. تو مذہب خوبصورت چیز ہے لیکن مذہب کی کچھ چیزیں جس کو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، خصوصاً لڑکیوں کے خلاف، عورتوں کی آزادی کے خلاف، تو وہ چیزیں میں ایز اے چائلڈ، ایک بچے کے طور پر میں اس سب چیزیں دیکھ رہا تھا. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ایک ہی چھت کے نیچے 5 بہنیں ہیں، ہم 2 بھائی تھے. تو بہت فرق ہوتا تھا. اس وقت میں نہ اس کے خلاف کھڑا ہوا بلکہ میں نے انجوائے کیا وہ پریویلیج اپنے جینڈر کے لیے، اپنی صنف کے لیے. وہ میں نے انجوائے کیا کیونکہ میرے کپڑے میرے بہنوں سے زیادہ اچھے ہوتے تھے، مجھے جوتے بہتر ملتے تھے، میرے ساتھ باتیں بھی میٹھی میٹھی ہوتی تھی. اور جو سب سے بڑا امتیاز رکھا گیا کہ مجھے اسکول بھیجا گیا. اور وہ بہنوں کو نہیں بھیجا؟ بہنوں کو نہیں بھیجا تو اس میں صرف اپنے والدین کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا. لیکن وہ نہیں گئے. وہ اس لیے نہیں گئے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ پیٹریاکل سوسائٹیز کے گارمنٹس بھی پیٹریاکل ہوتے ہیں. تو لڑکیوں کے لیے اسکول نہیں تھے، اور یہ میرے والد کی اور والدہ کی سوچ بھی نہیں تھی کیونکہ ایک سوشل نارم تھا. معاشرہ سارا جس طرف چلتا ہو لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اگر غلط چیزیں بھی ہو رہی ہوں اس میں بھی کمفرٹیبل ہوتے ہیں. آنر کلنگ تک کی چیزوں میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کیونکہ سوشل نارم بن جاتا ہے. تو تعلیم تو کوئی عام سی چیز تھی، تو کوئی لڑکی اسکول نہیں جاتی تھی تو وہ بھی نہیں جاتے تھے. اور وہ جو فرق تھا میرے 5 بہنوں کی کو کہ وہ اسکول نہیں جا سکی اور میں جا سکا. اور پھر وہ فرق کہ میرے والد عالم دین تھے، خود مذہبی علوم کے ماہر تھے، وہ ہندوستان تک گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. ان کی اردو اتنی اچھی تھی کہ وہ اسکول کے معلم اسلامیات تھے لیکن اردو زبان پڑھاتے تھے. تو دوسری جو بڑی چیز تھی میری زندگی میں وہ یہ تھی کہ میرے والد نے یعنی روایتاً ان کو اپنے بیٹے کے لیے صرف مدرسے کا انتخاب کرنا چاہیے تھا. اس نے بہت اچھا کیا کہ شروع میں اس نے میرے اندر جو علم کی سیکھنے کا جو جذبہ ڈالا، یعنی کوٹ کے بھر دیا، وہ میرے والد تھے. آئی ایم سو گریٹفل ٹو مائی فادر. اور وہ مجھے ہمیشہ ایک ہی دعا دیتے تھے کہ خدا آپ کو علم و حکمت کے آسمان پر درخشندہ سورج کر دے. میں کہتا ہوں کہ اگر کہ میں ایک دیا بھی نہ بن سکا لیکن مجھے روشنیوں سے پیار ہو گیا. تو میرے والد جو تھے اس نے میرے لیے جدید تعلیم کا انتخاب کیا. اس پہ تھوڑا سا پریشر بھی آیا، لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو عالم دین ہے، مولانا ہے، آپ نے بیٹے کو اسکول بھیج دیا، کیوں نہیں اس کو بھی مدرسے میں ہو، آپ کی راہ پر چل پڑے، آپ کے گھر میں ایک اور مولانا ہونا چاہیے. کوئی بری بات نہیں ہے لیکن میں ان کا مشکور ہوں کیونکہ میری زندگی بہت ڈیفرنٹ ہوتی. تو اس نے مجھے اسکول بھیجا اور پھر اس نے میری بڑی ہیلپ کی. تو میں واپس اس طرف آ رہا ہوں کہ
میرے والدین کی میرے لیے بہت بہت امیدیں تھی, بہت ساری امیدیں تھی. ایک لڑکے کے لیے بہت سارے خواب. بس دوسرا بھائی نہیں جاتا تھا وہ تھا, وہ بڑا تھا, وہ میٹرک کر کے استاد بن گیا تھا. اچھا. اس پہ گھر کا بوجھ بہت زیادہ تھا, یعنی گھر کا. آپ کی کتنی عمر کے فرق ہے؟ کافی فرق تھی, 15 سال کی تو ہوگی. تو درمیان میں میری بہنیں تھیں. تو میرے والد اور والدہ کے سارے خواب جو تھے نا وہ میرے اوپر مرکوز تھے, کیونکہ بڑے بھائی کو کھیپ کیا تھا کہ وہ تو استاد ہے, بس استاد رہے گا. لیکن میرے لیے ان کے خواب کئی تھے کہ یہ ڈاکٹر بنے گا, انفلوئنشل بندہ ہوگا, مالدار ہوگا, یہ وہ ساری چیزیں. لیکن 5 بہنوں کے لیے صرف ایک ہی خواب تھا کہ ان کی شادی کب ہوگی اور کتنی جلدی ہوگی. اچھا, یعنی آپ کے والدین کا ان کے لیے خواب تھا, کیونکہ معاشرے میں یہی بالکل یہی سب والدین کے خواب تھے, صرف میرے والد کا تو نہیں تھا. تو جو میری اندر تبدیلی آئی, یعنی جو میں تبدیل ہوا, اور یہ تبدیلی میں اس لیے نہیں کہتا ہوں, میں جو سب سے بڑی تبدیلی تعلیم کی اپنے اندر دیکھتا ہوں وہ یہ نہیں کہ جو لڑکے نہ پڑھے میرے زمانے میں وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور میں اس دفتر میں بیٹھا ہوں, یا پھر میں نے ایک اسکول کھولا, وہ کوئی بڑا فرق نہیں تھا. بڑا فرق یہ تھا کہ اس نے مجھے ویلیوز دیے. تعلیم کی برکت سے میں اوپن ہوا لرننگ کو, سیکھنے کو, اقدار کے سیکھنے کو, پرانی چیزوں کو ان لرن کرنے کو, کہ ان کو بھولا جائے, ان کو ختم کیا جائے. یہ حوصلہ, یہ ہمت مجھے تعلیم نے دی کہ جو چیزیں صحیح نہیں ہے اس کو میں چھوڑوں, یا معاشرے میں بھی اس کے لیے کام کر سکوں کہ وہ لوگ اس کو چھوڑ دیں. تو مجھے تعلیم نے جو سب سے بڑی چیز دی ہے وہ اقدار ہے, محبت کی, ہمدردی کی, برابری کی, مساوات کی, انصاف کی, بلا رنگ و امتیاز سارے انسانوں کی پیار کی. یہ چیز مجھے تعلیم نے سکھائی ہے, اور اس کے لیے میں تعلیم کا بہت مشکور ہوں. میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا نا بخدا اس وقت, یہ تو ہماری زندگی ڈیفرنٹ ہو گئی, ہم پچھلے 10 سالوں سے 12 سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں, لیکن میں سوات میں بھی بہت خوش تھا اپنی اس زندگی میں, کیونکہ تعلیم نے جو چیز مجھے روحانی طور پر دی تھی میں اس کو زیادہ وہ نہیں بنانا چاہتا, لیکن جو مجھے اقدار دیے تھے اس کے لیے میں بہت گریٹفل تھا. تو میں استاد اس لیے بنا کہ تعلیم نے مجھے تبدیل کیا تھا, تو میں سوچ رہا تھا کہ ہاں یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ دلوں اور ذہنوں دونوں کو تبدیل کر سکتی ہے. اگر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں, صحیح ہے, تو تبدیلی کے لیے ہر فرد کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا تعلیم کے توسط سے, تعلیم کے وسیلے سے, اور تعلیم بھی معیاری تعلیم. تو اس لیے میں نے استاد بننے کا انتخاب کیا کہ کیوں نہ میرا ایک اسکول ہو جس میں مجھے آزادی ہو کہ میں وہ تمام چیزیں بچوں کے لیے کر سکوں جو میرا ویژن ہے, جو میری سوچ ہے تبدیلی کا. تو وہاں پر میں اس کو پریکٹس کرتا رہا. میرے لیے اکثر لوگ کبھی کبھی لوگوں کو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کیا میں کوئی پہلا بندہ تو نہیں تھا سوات میں جس نے اپنی بیٹی کو اسکول بھیجا تھا, یا سوات بہت پروگریسیو تھا پہلے سے, کیونکہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ریاست کے زمانے میں سوات میں اسکول بہت زیادہ تھے, اور شہر میں تو لڑکیوں کے اسکول بھی بہت سارے تھے. جب طالبان نے تعلیم پہ پابندی لگائی تو 50,000 لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ سوات میں لڑکیوں کی تعلیم تھی. میرا فرق کیا تھا, میں لڑکیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی آزادی پہ بھی یقین رکھتا تھا. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کیا کیا ہے کہ وہ اتنی بہادر ہے اور پوائزڈ ہے, اعتماد سے بات کرتی ہے, ان کے اندر وزڈم ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے, یہ پوچھو کہ میں نے کیا نہیں کیا. میں نے اس کے پر نہیں کاٹے, اینڈ دیٹ از سو امپورٹنٹ. اور یہ پر نہ کاٹنا مجھے کس نے سکھایا؟ مجھے تعلیم نے سکھایا. کیونکہ پدر سرانہ معاشروں میں صرف پاکستان میں نہیں, ہر جگہ, اور یہ جو پیٹریارکی ہے یہ تو صرف افغانستان یا پاکستان یا انڈیا یا ساؤتھ ایشیا میں تو نہیں ہے, اٹس آل اوور
دے ورلڈ ایوری ویئر. امریکہ میں ہیں, یہاں ہیں, اس کے مختلف لیئرز ہیں. کہیں کہیں پر مرد جو ہے وہ دیوار بن جاتے ہیں خواتین کے راستے میں, ان کو آگے جانے نہیں دیتے, اسکول پڑھنے دیتے ہیں, تعلیم مکمل کرنے دیتے ہیں. جابس کی نوبت آتی ہیں تو پھر خواتین کم ہوتی ہے, مرد زیادہ ہوتے ہیں. کمپنیز کی ٹاپ پوزیشنز کی بات آتی ہے تو پھر مرد زیادہ ہوتے ہیں, خواتین کم ہوتی ہیں. تنخواہوں کی بات آتی ہے تو مردوں کو زیادہ ملتی ہے, خواتین کو کم ملتی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, سو مینی ایگزامپلس. تو بہرحال میں نے شروع دن سے, کیونکہ تعلیم نے مجھے یہ سکھایا تھا, میں نے جو کینچی تھی, یعنی جس کا ایک بلیڈ جو ہے نا مذہبی استحصال تھا اور دوسرا بلیڈ کلچر تھا, میں نے اس کینچی کو توڑا کہ وہ کینچی ملالہ تک نہیں پہنچے گی. اور یہ میں نے کوئی انقلابی بن کر نہیں کیا, یہ شعور کے ساتھ, ادراک کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ, علم کے ساتھ کیا. اور آپ کے سامنے ہیں. تو میں استاد اس لیے بنا کہ میں تعلیم پہ بلیو کرتا ہوں, یقین رکھتا ہوں کہ تبدیلی کے لیے سب سے بڑا جو پاورفل سورس ہے وہ تعلیم ہے. ایکوالٹی لانے کے لیے, یعنی برابری لانے کے لیے, خواہ وہ صنف کے درمیان ہو, جنڈرز کے, یا سوشل کلاس کے, یا اکنامک کلاس کے, اس کے لیے تعلیم سب سے بڑی ہتھیار ہے. ہتھیار کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, سب سے بڑا ذریعہ ہے, ٹول ہے, پاورفل. تو اس لیے میں استاد بنا. اچھا, جب آپ کہتے ہیں کہ دو چیزیں آپ نے بتائیں, ایک تو یہ کہ آزادی لڑکیوں کو یا خواتین کو ہو, تو اس کو ڈیفائن کریں کہ کیا چیز میں آپ آزادی دینا چاہتے ہیں ان کو, کس چیز کی آزادی دینا چاہتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے. ایکول کرنا چاہتے ہیں, ان ایکول کرنا چاہتے ہیں, آزادی کیا ہوتی ہے؟ میری نظر میں مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے فیمنزم کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے, صنفی مساوات کی, برابری کی, اور پھر اس میں لوگوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں, اور وہ ویریز فرام پلیس ٹو پلیس اینڈ فرام پرسن ٹو پرسن. میں جس چیز کو آزادی سمجھتا ہوں وہ بہت سادہ سی ہے. وہ کوئی بڑی, وہ خواتین کی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہے کہ وہ کس قسم کے کپڑے پہنے, وہ کس قسم کے جو ہے نا سینڈل پہنے, ان کے بال کتنے نظر آئیں, کتنے, یہ ان کی ذاتی زندگی ہے. اس سے تو جس طرح آپ کا میرے کوٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے, میں کالا پہنوں, بلو پہنوں. میں ابھی چاہ رہا تھا کہ میں کوئی ڈیفرنٹ کوٹ پہنوں, آپ دیکھ رہے تھے, ہنس رہے تھے. یہ میری ذاتی چوائس ہیں. میری آزادی کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیوں کو آزادی ہو کہ وہ تعلیم حاصل کریں, مکمل تعلیم. یہ نہیں کہ اس کو پرائمری تک پڑھاؤ کہ بس لکھ پڑھ سیکھے, یہ نہیں کہ میٹرک تک پڑھاؤ تاکہ اچھی ماں بن سکے صرف, یہ نہیں کہ یونیورسٹی کی تعلیم دو اور پھر گھر پہ بٹھاؤ کہ نہیں یہ ہمارے خاندان کی اقدار کے خلاف ہے, ہم تو بڑے خان لوگ ہیں, ہم تو بڑے چودھری لوگ ہیں, ہماری بیٹی اب جا کے کمائے گی. نہیں, یہ تو بڑی بزدلی کی بات ہے. ہم کوئی بغیرت ہیں لڑکیوں کی کمائی کھائیں گے؟ نہیں. تعلیم کی آپ نے, اچھا کیا, ڈاکٹر بنی گھر بیٹھو, آپ انجینئر بنی گھر بیٹھو. نہیں, تعلیم کی پوری حق, ایک نارمل حق جس طرح مردوں کا ہے, جس طرح لڑکوں کا ہے. جو سبجیکٹ پڑھنا چاہے, جتنا پڑھنا چاہے, جتنا بس چلے, اپنی کیپیسٹی اور اپنی کیپیبلٹیز اور اپنی کمپیٹنسیز کے مطابق ان کو تعلیم کی آزادی ہو, ان کو کام کی آزادی ہو. وہ ہر جائز اور ہر ٹھیک کام جو کہ قانون کے دائرے کے اندر, جس کی پاکستان کی, مثلا اگر ہم پاکستان کی کانٹیکسٹ میں بات کریں, آئین اور دستور جس بھی کام کا ان کو اجازت دیتی ہو, ان کو اس کام کی پرمیشن ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو اس میں. وہ دفتر میں کام کر سکے, اسکول میں پڑھانا چاہے, ہسپتال میں نرس بننا چاہے, جہاز کو فلائی کرنا چاہے, یا ڈرائیور بننا چاہے, کچھ کرنا چاہے, ان پر کوئی پابندی نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ان کو جب وہ چاہے تو اس پہ یہ پابندی نہ ہو کہ وہ سیاسی کردار ادا نہیں کر سکتی, وہ سماجی زندگی میں مثلا کسی تنظیم میں وہ کردار ادا نہیں کر سکتی, وہ ملک کی وزیر یا وزیر اعظم یا صدر نہیں بن سکتی. نہیں, اس کے لیے یہ ساری آزادیاں ہونی چاہیے.
اور وہ تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ زمانے پہلے پاکستان میں جب بے نظیر بھٹو پہلی دفعہ وزیر اعظم بن رہی تھی تو ان کے مخالفین نے یہ بھی ایک بات کی تھی کہ اسلام میں خاتون وزیر اعظم نہیں بن سکتی، اور اپنی سیاسی اس کے لیے، حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں نا، میری نظر میں آزادی یہ ہے، بہت سادہ سی بات ہے کہ جس طرح نارمل، یہ بہت ظلم ہوتا ہے جو لوگ پیرانائڈ ہو جاتے ہیں جب ہم خواتین کی آزادی اور برابری کی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں فوراً فحاشی کے ساتھ یا برہنگی کے ساتھ یا بے حیائی کے ساتھ۔ بے حیائی تو ہر ایک کے لیے بری ہے، مردوں کے لیے کیا کوئی اچھی چیز ہے؟ نہیں، کیا یہ بے حیائی کا جو کانسیپٹ ہے یہ صرف خواتین کے متعلق کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کیونکہ پیٹریارکی ہے، بے حیا مرد بھی ہوتے ہیں، لیکن مردوں کی بے حیائی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم ہے کہ اگر ہم آزادی کو فوراً اس کو ہم بے حیائی کے ساتھ کنیکٹ کر کے خواتین کو اپنے بنیادی حقوق سے محروم کرتے ہیں اور اس موضوع کو بلیٹل کرتے ہیں، اس موضوع کو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ڈیموکریسی کے اندر جو ایک سٹیزن میل کے لیے آپشنز اویلیبل ہیں، وہی اس ڈیموکریسی میں انڈر دا کانسٹیٹیوشن کسی عورت کے لیے بھی اویلیبل ہے۔ یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے، سادہ سی بات ہے، ویری سمپل۔ اچھا، اب سیکنڈ آپ نے بولا کہ میں نے اس کے پر نہیں کاٹے، تو اب پر کاٹنا کس کو کہتے ہیں آپ؟ پر کاٹنا جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی اس کی اجازت دی آپ نے اس کو؟ ہاں، پر کاٹنا یہ ہوتا ہے نا کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو شروع سے آپ اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، لڑکے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لڑکی کو نہیں کرتے۔ یہ پہلا وار کرتے ہیں آپ اس کے پر پہ کہ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ بس ایک واقعات لڑکی آ گئی، لڑکا نہیں ہوا، بلکہ سوگ بھی منایا جاتا ہے اگر تیسری چوتھی لڑکی آ جائے، بیٹی پیدا ہو جائے، سوگ بھی منایا جاتا ہے۔ ملالہ جب پیدا ہوئی تو کچھ خواتین آئے طور پہ کیسے کہا کہ اگلی دفعہ انشاءاللہ بوائے ہوگا، آپ بے فکر، آپ کا بیٹا پیدا ہوگا، ابھی صبر کرے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ملالہ میری دوسری بیٹی تھی، پہلی بیٹی جو تھی وہ سٹل بورن تھی۔ میری بیٹی پیدا ہوئی نا پہلی، اس پہ مجھے بھی بولا، میں نے تو ان کو ڈانٹ دیا تھا کہ بھئی یہ کیسی بات کر رہی ہو، بیٹی ہے بیٹا ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن میں نے سیلیبریٹ کیا تھا، اور میری سیلیبریشن کی وجہ سے کئی دوستوں نے بھی پھر میرے ساتھ خوشی کا اظہار کیا، میرے پاس آئے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ سب سے پہلے وہ پر کاٹے جاتے ہیں، پھر اس کو اسکول نہیں بھیجا جاتا، پھر اس کو اسکول نہیں بھیجا جاتا، پھر اس کا نام جو ہے نا، اس کی جو نام کی ویزیبلٹی ہے اس کو مکروہ تصور کیا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنی امی کو ڈاکٹر لے جاتا تھا تو ڈاکٹر نسخے پہ لکھتا تھا مدر آف ضیاء الدین، اگر میرے والد لے جاتے تھے تو وہاں لکھا جاتا تھا وائف آف روح الامین، یہ میرے والد صاحب کا نام ہے۔ یعنی اس کی جو انویزیبلٹی ہے کہ اس کا نام جو ہے ایک خاص ایج کے بعد، ٹین ایج کے بعد اس کا نام بھی خفیہ رکھا جائے، دوستوں میں بیٹی کا نام نہ لیا جائے، بیوی کا نام نہ لیا جائے، امی کا نام نہ لیا جائے۔ اسکولوں میں ہم پوچھتے تھے نا what is your father name? Have you ever seen a teacher asking a girl or a boy what's your mother name? میں نے ایک دفعہ اپنے اسکول میں پوچھا what's your mother name؟ تو کئی لڑکیاں ہنس رہی تھی، بچیاں ہنس رہی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میں ان کو انکریج کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح آپ کا ایک باپ ہے، آپ کی امی بھی ہے، اور ان کا بھی ایک نام ہے، تو پھر اس کی نام کی انویزیبلٹی، کیوں یہاں تک کہ قبروں کے کتبوں پہ بھی ان کے اپنے نام نہیں لکھے جاتے ہیں، وہاں پر لکھا جاتا ہے زوجہ فلاں، بنت فلاں، شادی کے کارڈ پہ نام نہیں لکھے جاتے، شادی کے کارڈ پہ نام نہیں لکھا جاتا، شادی کا نام ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کسی کے شناخت جو کہ اس کا نام بنیادی چیز ہے، آپ اس کو وہ نہیں دیتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو نگیٹ کرتے ہیں، آپ اس کو نیست کرنا چاہتے ہیں، نابود، یعنی اس کی ہستی پہ آپ بلیو نہیں کرتے۔ تو یہی تو وجہ تھی کہ میں، ملالہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی کہ کئی سال پہلے جب میں سوچ رہا تھا کہ میں باپ بنوں گا ایک دن، اور اگر میں بیٹی کا باپ ہوں تو اس بیٹی کا نام ملالہ ہوگا، اور میں ملالہ کے نام سے، جو کہ ملالہ آف میون کے
नाम से ये नाम मंसूब है। आपको उसकी कहानी का पता होगा, सामीन उसको गूगल भी कर सकते हैं उसकी तारीख जानने के लिए। मलाला अफमेवन जो थी ये बहुत बड़ा नाम था। ये वो लड़की थी कि जो सेकंड एंग्लो अफगान वार में जब अफगान फाइटर्स जो है वो भाग रहे थे, ये 17 साला लड़की जो है एक टेले पे या एक छोटी सी पहाड़ी पे चढ़ गई और इसने एक ठप्पा कहा कि पमेवन के शहीद नशवे ग्रान अलालिया बेनंगेल दिसात इना, और मेरे बहादुर भाई या मेरे बहादुर दोस्त, अगर आज आपने कुर्बानी नहीं दी तो इसका मतलब है कि आपको एक शर्मनाक दिन के लिए जिंदा रखा जा रहा है। उसकी आवाज सुनकर वो सारे सिपाही, वो मुजाहिद वो वापस आ गए और दे फॉट वेल, और वो खुद भी उस जंग में शामिल हो गई। उसने झंडा उठाया और उसको भी वहां पर उसकी शहादत हो गई उस मैदान में। लेकिन मेरे लिए इस नाम में जो सबसे बड़ी दो अट्रैक्शन थी, एक ये कि मलाला अफमेवन की एक आवाज थी और एक उसका अपना नाम था। वो बाप या भाई के नाम से नहीं पहचानी जाती थी, तो नाम देना। और फिर ये भी अजीब इत्तेफाक था कि 2-3 हफ्ते बाद जब मलाला पैदा हुई तो मेरा एक चचाजाद भाई है, उसने हमारी फैमिली ट्री पे बहुत काम किया था। पूरी तहकीक के बाद उसने फैमिली ट्री को छाप कर शाये करके उसकी कापियाँ तकसीम कर रहा था फैमिलीज़ में, मुख्तलिफ हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं। तो जब वो मुझे वो शजर नसब ले आया तो उसको देख कर जब मैंने, तो उसमें 300-400 साल तक के नाम थे, बाप, दादा, परदादा, वालदैन नहीं थी, हाँ सब मरते। मैंने अपने नाम से एक लकीर खींच कर वहां मलाला का नाम लिखा। वो मेरी, शायद जिसको अंग्रेज लोग या यहाँ के जो मगरिब के लोग हैं फेमिनिज्म, वो मेरी एक फेमिनिस्ट एक्शन थी। मुझे नहीं पता था कि फेमिनिज्म क्या होती है। ये मगरिब के लोग नॉमेनक्लेचर में बहुत अच्छे हैं, इस्तिलाहात बनाने में। हम भी बड़े अच्छे काम करते हैं, लेकिन हम को नहीं पता कि नाम क्या है उसका। एनीवे, तो ये वो चीज़ें थी कि यानी मुख्तलिफ चीज़ें कि उसकी इनविजिबिलिटी, ये वो सारी चीज़ें हैं कि ये मैंने नहीं की। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैंने उसके पर नहीं काटे। फिर ये इस बात पे यकीन करना कि मलाला जितनी भी मेरी बाकी तालिबात थी, मैं उनसे कहता था कि आप सब कुछ कर सकते हैं अपनी लियाकत, अपनी काबिलियत के मुताबिक। आप कुछ भी करना चाहे आप जिंदगी में कर सकते हैं और आपके लिए कोई भी लिमिट नहीं होना चाहिए। आप उनको रोकते नहीं थे? पर नहीं, मैं उनको सिर्फ रोकता भी नहीं था, मैं उनको इंकरेज करता था। मुझे याद है कि एक दफा मैं लड़कियों के एक टूर को, ये तालिबान का दौर था कुछ, तो मैं लड़कियों के एक टूर को मरगजार वादी में ले गया था। ये मिंगोरा के पास ही एक खूबसूरत सी जगह है, पिकनिक स्पॉट है। जब मैं उनको ले गया, बच्चे वहाँ मतलब रिवर में खेले, पानी में खेले, वो गीत गाए, उन्होंने गपशप लगाई। सुबह फिर हम खैरियत से वापस आए। अगली सुबह जब मैं उठा और मैं तंदूर से रोटियां लाना चाहता था, तो मैंने देखा कि दुकानों पे मेरे खिलाफ नोटिस लगाए गए हैं। मस्जिदों के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं कि ये एक खुशहाल स्कूल है और उसका जो प्रिंसिपल है ये NGO वाला प्रिंसिपल है। वाहियात किस्म की चीज़ें लिखी थी। हदीस को भी कोट किया था कि जब तुम कोई बुराई देखो तो उसको हाथ से रोको, जबान से रोको, वरना दिल में बुरा कहो। मैं इस बंदे का ज़ाती दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन ये लड़कियों को कभी एक जगह पिकनिक ले जाते हैं, कभी दूसरी जगह, और ये जो है आपको नहीं पता कि वहाँ होटल के अंदर क्या हुआ था। ये चीज़ें बहरहाल मैंने अपने भतीजे से कहा, उसने जाके वो चीज़ें इकट्ठी की। अच्छी बात ही थी कि बहुत ट्रस्ट था मोहल्ले में मेरे ऊपर लोगों का, तो उन्होंने उसका नोटिस नहीं लिया, मेरे पास कोई नहीं आया। लेकिन लड़कियों को जब पता चला, घरों में उनके वालिदैन ने कहा कि आप वहाँ गए थे, ये तो आपके स्कूल के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो लड़कियाँ जब स्कूल आई तो काफ़ी खौफ की शिकार थी। तो मैंने सबको असम्बली में इकट्ठा किया और वो काफ़ी परेशान थी जो हमारे साथ गई थी। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा आप कल गए थे, आप सैर के लिए गए थे? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा आपकी नज़र में आपने कोई ऐसा काम किया है जो कि
जुर्म हो, ठीक ना हो, समाजी तौर पर, मजहबी तौर पर। उसने कहा नहीं, हमने कुछ ऐसा नहीं किया है। मैंने कहा कि ये सारे मुल्ला फजलुल्लाह के वो है फॉलोअर्स हैं और ये प्रोपेगेंडा करते हैं। आपको किसी किस्म की खौफ नहीं होनी चाहिए। और याद रखें कि जिस तरह इस मुल्क के मर्दों को, जिस तरह इस मुल्क के लड़कों को, मर्दों को, यहाँ के पहाड़ों, यहाँ के चश्मों, यहाँ के सड़कों, यहाँ के पार्कों, यहाँ के चरागाहों पे जहां जाना चाहे उनको हक है, उतना आपको भी हक है कि आप जहां चाहे जितना एंजॉय करना चाहे। आपको कोई माई का बाप, कोई क्या कहते हैं, माई का लाल है कि क्या होता है, वो आपको नहीं रोक सकता। यू आर फ्री। तो ये वो चीजें थी कि मैं चाहता था कि इनकरेज हों बच्चियां। बहादुर बना रहे थे आप उनको। बिल्कुल। और वो बहादुर होती हैं, लेकिन दे जस्ट नीड encouragement. खुशहाल खान खट्टक से आपका क्या इश्तिहाक है? जो उनका स्कूल, खुशहाल खान खट्टक जो है वो एक हमगीर शख्सियत है। खुशहाल खान खट्टक की शायरी अगर आप पढ़े तो उसकी शायरी में जो विजडम है, उसकी शायरी में जो उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात, ख्वाह वो शिकार के हवाले से हो, पश्तूनों को जितना वो जानते थे शायद कोई दूसरा शायर जानता हो। और खुशहाल इतने बड़े शायर हैं कि आप देखें कि कुछ लोग कहते हैं कि खुशहाल के बाद पश्तो शायरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसने कुछ छोड़ा ही नहीं है, अपना वक्त क्यों ज़ाय करते हो। इसके साथ साथ खुशहाल की जो बड़ी खूबी थी वो ये थी कि वो आज़ादी के बहुत बड़े कायल थे। मुग़ल के ख़िलाफ़ वो खड़े थे और उसने पश्तूनों को आज़ादी के लिए यकजा किया था, बहुत जद्दोजहद की थी। तो वो भी एक इंस्पिरेशन थी। लेकिन वो एक आलिम फाजिल शख्सियत थे। तो हर हवाले से जो उनका किरदार है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। हाँ। आज से आप एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, 5 चीज़ें क्या चेंज करेंगे? पाकिस्तान में पहले बताइए, फिर इंग्लैंड में बताइए। इंग्लैंड का तो मुझे नहीं पता क्योंकि इसके सिस्टम को तो मैं बहुत ही सतही तौर पर जानता हूँ। लेकिन पाकिस्तान के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में अभी नए सर्वे के मुताबिक 26 मिलियन बच्चे स्कूलों में नहीं है। इट्स अ बिग पॉपुलेशन, बहुत बड़ी आबादी है। और ये भी बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान उन ममालिक में सरे फहरिस्त है, टॉप पर है, जिसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद सबसे ज़्यादा है। नाइजीरिया और इंडिया हमारे बाद हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर वहाँ जो भी आए उसको याद रखना चाहिए कि चैलेंज कितना बड़ा है। तो सबसे पहला काम, अगर मिनिस्टर मैं नहीं हूं लेकिन मैं उस मिनिस्टर को जो बनने वाला है उसको मैं 5 चीज़ें अभी से बताना चाहता हूं। पहली चीज़ ये है कि वो एजुकेशनल क्राइसिस जो है ना, वज़ीर आज़म के उससे वज़ीर आज़म को एतमाद में लेकर एजुकेशनल क्राइसिस डिक्लेयर करे पाकिस्तान में कि एजुकेशन क्राइसिस है। हर नवा इंसान स्कूल नहीं जा रहा है। बिल्कुल। आप जो आबादी की शरह से हिसाब लगाते हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है 21st सेंचुरी में। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, एक्सेप्ट करें कि प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज द बिगिनिंग। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तालीम के लिए, ख़ुसूसन लड़कियों की तालीम के लिए। बहुत सारी लड़कियां स्कूलों को इसलिए नहीं जाती या वालिदैन इसलिए उनको स्कूल नहीं भेजते कि वहाँ उस्तानियाँ नहीं होती, बाउंड्री वाल नहीं होता, सैनिटेशन का सही इंतज़ाम नहीं होता, हाइजीन का सही इंतज़ाम नहीं होता, वॉशरूम नहीं होते, बेयर मिनिमम नहीं होता स्कूल में। तो क्यों भेजे कोई अपनी बेटी को जब उसको पता हो कि वहां से कुछ मिलता नहीं है। तो दूसरी चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो। तीसरी चीज जो है ना वो निसाब है। निसाब में बड़ा मसला है।
میں یہ بات شاید کسی اور سوال کے جواب میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن چلو میں یہی کر لیتا ہوں. یہ بات تھوڑی سی لوگوں کو بری بھی لگے گی، لیکن استاد کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، استاد کو سچ بولنا چاہیے. میں استاد ہوں، اور استاد میرے خیال میں سب سے بڑا خیرخواہ ہوتا ہے اپنے بچوں کا، بچیوں کا، اور اپنے ملک کے آنے والے کل کا. تو نصاب اس لیے ضروری ہے کہ جو نصاب ہم پڑھا رہے تھے آج تک، ٹھیک ہے، اور اس نصاب کو ہم، یعنی جو مطالعہ پاکستان ہم پڑھا رہے تھے یا اسلامیات پڑھا رہے ہیں، پھر ہر مضمون میں اسلامیات ہے، کریٹیکل تھنکنگ اس میں بہت کم ہے. میں بھی مسلمان ہوں، میں خلاف نہیں ہوں، ہمیں اسلام بھی سیکھنا چاہیے، لیکن اس کے لیے وہی سبجیکٹ کافی ہے. اسلام خود بھی بولتا ہے کہ دنیا میں پھرو، سوچو سمجھو کہ کیوں کیا اللہ یہ نے ساری چیزیں. تو یا مطالعہ پاکستان کو اس طرح بچوں کو آپ ٹیچ کرتے ہیں کہ آپ ان کو یعنی انڈوکٹرینیٹ کرتے ہیں ایک خاص نیریٹو پر جو کہ اسٹیٹ کی ہے. آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج پاکستان کو مطالعہ پاکستان کہہ رہا ہے. یہ برا نہ منائے، مطالعہ پاکستان سے میرا مطلب وہ نیریٹو ہے، یعنی نصاب کی وہ ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم نے عشروں تک اپنے پہلی نسلوں، موجودہ نسل، آنے والی نسلوں کی تربیت کی، ان کو کریٹیکل تھنکنگ سے دور رکھا. صحیح ہے، مولوی نے ممبر سے جو کچھ کہا، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کسی دوسرے ہیڈ سپیکر نے جو کچھ کہا، لوگوں کو انتہا پسند بنانے کے لیے بچیوں نے اس کو اندھادھند قبول کیا. اور اس قبولیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جو نسل بنی، اب وہ لوپس ایک بیماری ہے کہ جس میں آپ کی اپنے اندر کی باڈی جو ہے نا، اس کے کچھ جو ہے نا آرگینزم جو ہے نا، وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. آپ کی باڈی، آپ کی اندر آپ کی فوج کشی ہو جاتی ہے آپ کی باڈی کے خلاف. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اندر سے کھوکھلے ہو رہے ہیں ہم، کھوکھلے نہیں، کھا رہے ہو. یعنی جس نسل کو تیار کیا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان کی بقا کی ضامن ہو، اسلام کی، اب وہ اس کے پیچھے لگی ہے. آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں شاید یا نہیں، لیکن میرا مطلب یہ، میں نے آپ کو جب 10 سال پہلے سنا تھا تو آپ نے کہا کہ بھئی کریکولم کو چینج کر کے انہوں نے کہا 1 ایپل + 2 ایپل = 3 ایپل، اس کی جگہ انہوں نے 1 کلاشنکوف + 2 کلاشنکوف = 3 یہ تو افغانستان کے لیے تھا، لیکن ہمارے ہاں بھی مدرسوں کا ایک چین ہے، سسٹم ہے، وہاں پر بچے کیا سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلامی تعلیمات ان کو ملتی ہے، لیکن وہ بچہ پھر باہر جا کر اس کے پاس کون سا سکل ہوتا ہے جو کہ مارکیٹیبل ہو؟ مجھے کوئی ایک سکل تو بتائے کہ وہ بچہ یا بچی، کیونکہ ابھی تو لڑکیوں کے بھی بہت سارے مدارس ہیں، کہ بچیاں باہر جا کر یعنی اپنی روزی کمانے کے لیے وہ کون سا سکل استعمال کریں گے؟ صرف تقریر کرنا مسجد میں، وہ تو اس کے لیے تو چند لوگ کافی ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، کریکولم چینج ہونا. صرف ہمارے ایک بڑا پیارا دوست ہے شہزاد رائے، زندگی ٹرسٹ ان کی تنظیم ہے، اس نے ایک دن بہت خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ میرے دل میں ان لڑکیوں کا بھی غم ہے جو اسکولوں سے باہر ہے، لیکن میرے ساتھ زیادہ فکر ان کی بچیوں کی ہے جو اسکولوں کے اندر ہے، کیونکہ ان کو جو تعلیم مل رہی. آپ دیکھیں پاکستان میں کتنی نفرت ہے. سیاست ہماری کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ سیاست ایک ملک کے نظام چلانے کے لیے ایک بنیادی آلہ ہے یا ٹول ہے یا ایک سسٹم ہے. وہ نظام کتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کتنی تقسیم کا، نفرت کا، کیونکہ ہم نے بچوں کو اندھی تقلید سکھائی ہے. ورنہ وہ ایک شخص کے پیچھے جو اس آئیڈیالوجی کا آئیکن بن گیا ہے، اس کے پیچھے ایسے نہ دوڑتے. میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو کچھ ہوا اس پہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے. میں نے اپنی بیٹی کو کوئی سیاسی وہ سبق نہیں دی کہ فلانا آپ کا آئیڈیل ہونا چاہیے، فلانی آپ کی آئیڈیل ہونی چاہیے.
نہیں, یہ بچے خود دیکھیں گے کہ کون ان کا آئیڈیل ہے, کون نہیں ہے, کس کو پسند کرتے ہیں. تو ہم نے اپنے کریکولم کو شخصیات سے نہیں نکالا, ٹھیک ہے, یعنی شخصیت پرستی سے نہیں نکالا بچیوں کو, تاکہ وہ جو کور ویلیوز ہیں کسی معاشرے کی بلڈنگ کے لیے ان پہ توجہ دے. بہرحال یہ بڑی لمبی بحث ہے, لیکن تیسری بات جو ہے وہ نصاب کی ہے کہ نصاب جو ہے اس میں ایسی تبدیلی ہو کہ ہمارے بچے بچیاں ذمہ دار شہری ہو, ان میں کریٹیکل تھنکنگ ہو, وہ برابری پہ یقین رکھتے ہو, وہ پاکستان میں رہنے والے تمام نسلوں, مذہبوں, مذاہب, زبان کے لوگوں سے محبت کرتے ہو, ان کو برداشت کرتے ہو, ان کی عزت کرتے ہو. تب جا کے پاکستان جتنی بھی اکائیاں ہیں اس میں اگر وہ تعلیم وہ لیں گے تو پھر پاکستان ایک مضبوط ملک بن جائے گا, ہمارا معاشرہ ایک مضبوط معاشرہ ہوگا. تو ایک نصاب بہت ضروری ہے, تیسری بات یہ ہے. اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے اساتذہ کی ٹریننگ بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ دیکھیں تعلیم کا شعبہ وہ شعبہ ہے جہاں شاید میرا نہیں خیال کہ 10-15% لوگ بھی اس کی ٹریننگ لیتے ہیں. بس آپ بی اے کر کے, بی ایس کر کے, ایم ایس کر کے آپ استاد بن جاتے ہیں, سب سے آسان کام ہے. اب ماشاءاللہ تنخواہیں بہت اچھی ہیں اساتذہ کی, اساتذہ ناراض نہ ہوں, لیکن شاید ایک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی کہ نواز شریف کی, انہوں نے ان کی تنخواہوں میں ایک وقت بہت زیادہ اضافہ کیا تھا. تو پاکستان کے حساب سے تنخواہیں ان کی ٹھیک ٹھاک ہیں. تو ان اساتذہ کو چاہیے کہ ان کو پراپر ٹریننگ دی جائے جو ابھی ہے, اور نئے اساتذہ کے لیے یہ شرط ہو کہ وہ بی ایڈ کرے, ایم ایڈ کرے. وہ جس طرح ایک طب کا شعبہ سیکھا جاتا ہے, انجینئرنگ کا, ایوییشن کا آپ سیکھتے ہیں پائلٹ بننے کے لیے, اس طرح بچوں کا استاد بننا, بچیوں کا استانی بننا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ٹریننگ بہت ضروری ہے. اور پانچویں چیز اب میں کہاں سے ڈھونڈوں, فی الحال میں ان 4 چیزوں پہ اکتفا کرتا ہوں, لیکن پانچویں چیز جو ہے نا وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے ایجوکیشن میں, کہ جو اچھا پرفارم کرتا ہو ان کو پرائز کیا جائے, جس کی پرفارمنس بری ہو. گورنمنٹ میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ ایک دفعہ جواب آپ کو ملے نا, کوئی باپ پھر آپ کو نہیں نکال کسی کا باپ, آپ بس سیف ہیں. استاد آپ بن گئے, اسکول نہ جائے کوئی بات نہیں ہے, ڈیوٹی تقسیم کرے, آج میں جاؤں اس پہاڑ میں اسکول میں, کل تم جاؤ, 3 دن آپ کے 3 دن میرے, یہ پریکٹس ہوتا ہے. گوسٹ اسکولز ہوتے ہیں. تو اکاؤنٹیبلٹی کا جو سسٹم ہے وہ بہت ضروری ہے. تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کچھ, میرے خیال میں ان کی پہلی گورنمنٹ نے کوئی انسپیکٹرز یعنی کچھ ایسا سسٹم ڈیولپ کیا تھا. باقی انفراسٹرکچر پہ انہوں نے بالکل کام نہیں کیا تھا, لیکن وہ جو انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے کہ انسپیکٹر جا کے دیکھے کہ اسکولوں میں اس اساتذہ موجود ہے کہ نہیں ہے, اس کا کافی فائدہ ہوا تھا. تو ایک اکاؤنٹیبلٹی سسٹم جو ہے بہت ضروری ہے. میرے والد صاحب والی سوات کے زمانے میں استاد تھے, تو والی سوات کے یعنی وہ اسٹیٹ کا ہیڈ تھا, ان کے اپنے ہاتھ کے دستخط کے سرٹیفکیٹس ہیں میرے والد کے پاس تھے. پھر میں نے فریم کیے تھے بعد میں ان سرٹیفکیٹس کو. آئی واز فیلنگ سو پراؤڈ کہ بادشاہ کے ہاتھ کی جو سرٹیفکیٹ ہے میرے والد کے اچھے استاد کی, جب وہ ان کا رزلٹ اچھا آتا تھا تو ان کو ریاست کے سربراہ کی طرف سے, والی کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ ملتے تھے. تو آج آپ کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ٹیچرز کو یا پرائز کیا جاتا ہو یا ان کو سزا دی جاتی ہو, دونوں نہیں ہے. تو یہ 5 چیزیں ہیں. 6ٹھی 7ویں 8ویں کا آپ خود اضافہ کر سکتے ہیں. منسٹر صاحب جب آئیں گے ہمارے نئے, صوبائی ہو یا مرکزی ہو, اب پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے, پروونشل سبجیکٹ ہے. تو صوبائی وزیر جو ہیں ان کے ذمہ بہت بڑا کام ہے. تو سارے صوبائی وزیر, آپ پنجاب کے ہیں, سندھ کے ہیں, بلوچستان کے ہیں, گلگت بلتستان کے ہیں, کشمیر کے ہیں,
پختونخوا کے ہیں، خیبر پختونخوا کے، ان کے ذمہ بہت بڑا کام ہے کہ وہ بجٹ میں بھی اضافہ ہو، تعلیم کے لیے جو بجٹ مختص کی جاتی ہے کم از کم 25-30% تک ہو. کچھ صوبوں نے کیا بھی ہے، اور جو مرکزی بجٹ ہے اس میں بھی تعلیم کا وہ 4% تک پہنچ جائے. تعلیم کے لیے جو فنڈ مختص کیے جاتے ہیں کم از کم وہ پتنی ابھی 2% سے بھی کم ہے، وچ از اے شیم. بہت زیادتی ہے. اچھا، آپ کے مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی سے آپ کو کچھ خاص لگاؤ ہے، کیونکہ آپ نے ملالہ کو بہت ارلی ایج میں بلاگنگ شروع کرا دی. اس کی کیا سٹوری ہے، وہ کیسے شروع ہوا؟ ہاں، میں جو چھٹی بات کرنا چاہوں گا نا تعلیم کے لیے، دیکھیں اب چیزیں آتی ہیں کہ آئی ٹی سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں. تمام وزیر جو ہیں بنیں گے نا، وہ آئی ٹی کو کتنا انٹروڈیوس کر سکتے ہیں پازیٹیولی پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں. بلکہ میں آپ کی خوشی کے لیے یہ بات آپ خوش ہوں گے سن کر کہ ملالہ فنڈ جو ہے وہ اس نے پچھلی حکومت میں، تحریک انصاف کی حکومت میں، اس زمانے میں ہم نے، شفقت محمود صاحب منسٹر تھے، ہم نے ایک MOU سائن کی تھی ان کے ساتھ کہ ہم ملالہ فنڈ جو ہے وہ سپورٹ کرے گی سٹیم ایجوکیشن کو پاکستان میں، یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس اینڈ میتھس. ہم اس میں آرٹس بھی شامل کیا تھا. اور ہمارا ہدف جو ہے وہ 13,000 سیکنڈری اسکول تک پہنچنا ہے آل اوور دی کنٹری 5-6 سالوں میں. 1500 اسکولوں کے ساتھ اب ہم کام کر رہے ہیں وہاں. تو کس طرح ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے ہم اسکیل اپ کر سکتے ہیں، ہم معیار بڑھا سکتے ہیں نصاب کا، پڑھائی کا. دیٹس سو امپورٹنٹ ایز ویل. تو اب جو آپ کا سوال ہے وہ ملالہ کی ڈائری کے حوالے سے تھا. ہاں، پوڈ کاسٹ، وہ جو نے بلاگنگ شروع کری اس نے، اور دوسرا بیٹا پوڈ کاسٹ شروع کر کے بیٹھ گیا ہے. کوئی انٹرسٹ ہوگا نا باپ میں کہ بھئی بیٹا یہ کرو، انکریج کرے گا یا سوال کرے گا، میرے خیال میں ان دونوں چیزوں میں میرا کوئی خاص ہاتھ نہیں ہے. نہیں تو گھر پہ کمپیوٹر آ جانا، انٹرنیٹ آ لائک جانا. ہاں، یہ تھا کہ جب 2007-8 میں گھر میں تو کمپیوٹر تھا ہمارا. وہ XT کمپیوٹر تھا پہلے دوسرا وہ کیا نام تھے ان کے، میں نام نہیں بھول گیا، وہ کافی دیر سے چلتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. بلکہ ہمارے گھر پہ کمپیوٹر کیسا آ گیا؟ پرائیویٹ اسکولوں میں جو ہے نا، ہم کمپیوٹر باہر ایک بھی رکھتے تھے. کچھ اسکول کے پرنسپل کے لگے کہ کمپیوٹرائز اسکول ہے یہ، اس میں کمپیوٹر ہے تاکہ پیرنٹس کو اٹریکٹ کر سکے کہ بچے ان کے ساتھ داخل ہو. اب تو چیزیں چینج ہو گئی ہیں، اب تو ہر موبائل فون ایک کمپیوٹر ہے. تو لیکن اس زمانے میں گھر میں کمپیوٹر تھا. اور ملالہ کیسے آیا وہ شوق، کیسے آیا کہ گھر میں کمپیوٹر آ جانا؟ ہاں، وہ شوق تو تھا. میں تو چاہتا تھا کہ اسکول میں ہمارا خوشحال اسکول جو تھا وہ پہلے اسکولوں میں تھا. ایک دوسرا بھی اسکول تھا، اودیانہ اس کا نام ہے. ہم دونوں لاہور گئے تھے اور میں پہلی دفعہ لاہور سائنس کے سامان لانے کے لیے گیا تھا، ہمارے لیبارٹری کے سامان کے لیے. اور دوسری دفعہ جب کمپیوٹر متعارف ہو گئی تو کمپیوٹر میں نے لائے تھے. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کمپیوٹر میں اس وقت سوچتا کہ یہ سارا ایک جگہ، ہم مختلف چیزیں مختلف جگہوں سے لیتے تھے، کی بورڈ ایک جگہ سے اور مانیٹر وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھی مجھے سمجھ آ گئی چیزیں. تو اس زمانے میں شاید یہ 2005-6 کی بات ہے کہ میں کمپیوٹر لیب ہم نے اسٹیبلش کیا تھا اسکول میں. تو ظاہر ہے گھر میں بھی رکھا. تو بیٹی وہ بہت سمارٹ تھی، تو وہ اس وقت سے پھر وہ انٹرنیٹ ایکسیس بھی دے دیا آپ نے؟ انٹرنیٹ ایکسیس بھی بالکل. تو وہ بالکل کمپیوٹر کا استعمال کرتی تھی. اتنا زیادہ تو نہیں کرتی تھی لیکن پھر بھی کرتی تھی. بلاگنگ کرنا شروع کر دی، لکھنا؟ بلاگنگ نہیں، وہ بلاگنگ ایسی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے خود وہاں جا کے کمپیوٹر پہ لکھ اور اپلوڈ کیا. اس کا یہ تھا کہ ڈائری کی کہانی میں نے کئی دفعہ بیان کی، آپ کو آج دوبارہ بتاؤں کہ یہ 2008-9 میں جب طالبان جو ہے نا ان کی طالبانائزیشن اور ان کی دہشت گردی پیک پر تھی، اور وہ انہوں نے تقریباً 400 سے زیادہ اسکولوں کو بموں سے اڑایا تھا، برباد کیا تھا، تباہ کیا تھا. تو پھر لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی بھی لگائی. تو اس زمانے میں عبدالحی کاکڑ جو بعد میں میرے دوست بھی بنے، لیکن اس زمانے میں اس کے ساتھ شناسائی اس لیے تھی کہ میں سوات میں ان چند لوگوں میں سے تھا جو کہ تعلیم کے حق کے لیے بولتا تھا. قومی جرگے کا میں ترجمان تھا، گلوبل پیس کونسل کا پریزیڈنٹ تھا. میں بہت ایکٹیو تھا، یعنی طالبان کے آنے سے پہلے بھی میں
ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھا, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھا, تو انوائرمنٹ کے لیے بھی ہم کام کرتے تھے, کئی چیزوں کے لیے. میں اب سوچتا ہوں کہ میں اتنی چیزوں کے لیے کیوں کام کرتا تھا, مجھے ایک فوکس میرا ایک ہونا چاہیے تھا. یہ میں نے پھر یہاں آ کر سیکھا کہ پوکنگ نوز ان ایوری ویئر ہیز ناٹ اے گریٹ امپیکٹ. بندے کو ایک خاص شعبے میں کام کرنا چاہیے. بہرحال تو اس زمانے میں بہت ایکٹیو تھا, مختلف چیزوں میں ایکٹیو تھا. تو جب طالبان آئے تو ظاہر ہے ایک ایسا باپ جس نے اپنی بیٹی کے لیے اتنے بڑے خواب دیکھے ہو اور اس کے بیٹی کے سارے خوابوں کا انحصار تعلیم پر ہو, تو کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی ہو, خاموش ہو. میں اس کو کوہ نور کہتا ہوں کہ تعلیم جو ہے نا, یہ جیسے کوہ نور ملے آپ کو, کوئی آپ سے کوہ نور چھینے تو آپ نے تو احتجاج کرنا ہوتا ہے. تو جب طالبان نے تعلیم پہ شروع میں پروپیگنڈا کرتے تھے تو میں بھی تقریریں کرتا تھا. جب وہ ایک جگہ تقریر کرتے تھے تو میں دوسری جگہ کوئی اسکول میں کوئی مجھے بلاتے تھے, کیونکہ میں پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ بھی تھا, ایک اور کام تھا میرا. تو میں بھی تقریر کرتا تھا. ایک اسکول میں والدین کی یوم والدین کا فنکشن تھا, تو جس زمانے میں فضل اللہ بولتا تھا نا لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف, تو میں نے تقریر کے دوران میں نے ایک والد کو دیکھا کہ ایک چھوٹی بیٹی اس کے گود میں ہے. تو میں جذباتی ہوا, میں نے بیٹی کو اس کے گود سے اٹھایا اور اپنے گود میں, اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا اس بیٹی کی تعلیم کے لیے آپ جان بھی دیں گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اس کے لیے ہم جان بھی دیں گے, یعنی یہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ بچوں کو کوئی تعلیم سے روکے. تو اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی تھی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جذبہ بہت زیادہ تھا. تو عبدالحی کاکڑ نے مجھے کہا کہ کیوں نہ آپ سوات میں, کیونکہ ملالہ بھی بولتی تھی ہمارے گھر میں, اس طرح انگریزی میں ایک قول ہے کہ لائک فادر لائک سن, ہمارے گھر میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا, لائک فادر لائک ڈاٹر. تو میرے ایکٹیویزم سے ملالہ انسپائر تھی. میں نے اسے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے بھی میری طرح ایکٹیویسٹ بننا ہے, کون کہتا ہے, بندہ اتنا بزی ہوتا ہے. بچوں کو میں بھی کوئی ایسا کوئی پلاننگ تو نہیں تھا کہ ہاں یہ بھی خوشحال بھی ایکٹیویسٹ ہو, ملالہ بھی, بس جس طرح والدین کرتے ہیں بچے بھی اسی طرح کرتے ہیں نا. میں آپ کو کہانی, بڑا فنی سٹوری, میرے ساتھ کچھ بچے پڑھتے تھے, وہ شانگلہ کے تھے, ان کے والد کی تندور تھی جو روٹیاں پکاتے ہیں, تو وہ پڑھائی میں بہت کمزور تھے ان کے بیٹے. تو ایک دن جب میں صبح گیا روٹیاں لانے کے لیے تو وہ دھڑا دھڑ لگا رہے تھے, پیڑے بھی بنا رہے تھے, روٹیاں بھی لگا رہے تھے. میں مسکرایا, میں نے کہا یہ آپ کے بچے کتنے یعنی ایکسپرٹ تندہی سے اور زبردست مہارت سے یہ کام کر رہے ہیں, اسکول میں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے یہ کام میں کر رہا ہوں نا اس لیے. تو بہرحال ہمارے گھر میں بھی وہی معاملہ تھا, میں بولتا تھا, بات کرتا تھا. تو ہائی کاکڑ نے جب بات کی ڈائری کی تو اس نے کہا کہ آپ سوات میں کسی استانی سے کہیں, آپ کی اسکول کی ہو یا کسی اور اسکول کی ہو جس کو آپ جانتے ہو کیونکہ آپ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں, کہ وہ ہمیں ڈائری دے سوات کے حالات کے بارے میں, کہ تعلیم کی پابندی کی وجہ سے بچے بچیاں وہ اساتذہ سوات کے حالات کیسے ہیں اس کے بارے میں لکھی. میں نے ڈھونڈ لگائی, ایک ٹیچر ہمارے اسکول کی, اس نے کہا کہ میں کر لوں گی, لیکن بس جب اسکول سے گئی تو شام کو مجھے فون آیا کہ نہیں میں نہیں کر سکتے, آئی ایم سوری. پھر دوسرے دن میں نے ایک سینئر کلاس کی بچی تھی, انگلش کر چکی ہے وہ, میں نے ان سے کہا کیونکہ وہ پبلک اسکول سنگوٹا سے آئی تھی, بہت اچھی انگریزی بھی بولتی تھی, اردو میں بھی اچھی تھی اور کانفیڈنٹ بھی تھی. میں نے کہا آپ اگر یہ کریں, وہ راضی ہو گئی. ان کے والد اگلے دن آ گئے کہ نہیں میری بیٹی نہیں کر سکی. اب ہم یہ بات ہو رہی تھی تو ملالہ نے کہا کہ میں کر سکتی ہوں, یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس وقت وہ شاید یہ 2008 کی بات ہے, 97 میں وہ پہ, مطلب یہ 10-11 سال کی تھی. نے کہا کہ بات کرنی ہے, کیا ہوتا ہے سارا دن وہ میں بتاؤں گی. تو پھر عبدالحی کاکڑ اور ملالہ کو میں نے کنیکٹ کیا. 1-2 دن انہوں نے میرے فون سے بات کی, لیکن پھر میرا فون چونکہ ٹریس ہوتا تھا, میں قومی جرگے کا ترجمان اور کافی میری پروفائل تھی اور میرے فون نمبر شاید کئی لوگوں کے پاس تھے. تو پھر میری وائف تو پیکے کی فون سے عبدالحی کاکڑ ملالہ سے بات کرتے تھے اور وہ بتاتی تھی اور وہ وہاں لکھتے تھے کہ کیا کیا ہوا آج دن میں, کیا گزرا, لڑکیوں کے درمیان کس قسم کی گفتگو ہوتی تھی,
کرفیو 15 دن کے لیے ایک فلانے علاقے میں کرفیو تھی, 15 دن کے بعد اب وہ کرفیو ختم ہو گئی 2009 میں. اور یہ ڈائری ملالہ نے اتفاقاً یہ سوات کے کانفلکٹ کے یا سوات کے دہشت گردی کے زمانے کے ان ہفتوں میں لکھی جس وقت یہ دہشت گردی اپنے پیک پر تھی, یعنی جو بدترین دہشت گردی تھی. یہ 1 جنوری سے لے کر شاید جو 9-10 جنوری 2009 تک 15 تک, شاید 15 تک, ہاں, کیونکہ اس دوران ہر روز تقریباً سوات منگورا کے گرین چوک, جس کو گرینڈ چوک, گرین چوک جو کہ بعد میں خونی چوک کے نام سے مشہور ہوا, وہاں پر لوگوں کو مار کر ان کی لاشوں کو ابیزان کیا جاتا تھا. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس ڈائری میں وہ لکھتی تھی کہ لڑکیوں کے تعداد ایک کلاس میں 27 کے بجائے آج 11 بچیاں آئی تھی, باقیوں کو والدین نے روکا تھا کہ نہ آئیں. تو یہ ساری چیزیں اس ڈائری میں تھی. تو اس طرح وہ ڈائری جو ہے, اور اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام اتنا خطرناک بھی ہے, کیونکہ BBC کی خواہش تھی کہ ملالہ گل مکئی کے نام سے ہم شائع کریں گے, کیونکہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ گمنام رہنا چاہیے. اور پھر میرا اس سے کوئی علاقہ نہیں تھا, یعنی یہ نہیں تھا کہ ملالہ مجھے کہتی کہ میں نے آج یہ بات کی, یہ گفتگو بھی نہیں ہوتی تھی. اور میرے لیے بڑا پلیزنٹ سرپرائز یا کوئی عجیب سا سرپرائز تھا کہ میں ایک دن کلاس میں گیا, کلاس وہ 7-8 کی بچیاں تھیں, مجھے پورا یاد نہیں ہے. تو کلثوم نامی ایک بچی نے اس کی پرنٹ آؤٹ اس کے انکل نے اس کو دیا تھا, اور اس بچے نے مجھے کہا کہ سر, ہم استاد کو سر کہتے ہیں, سر سوات کی ایک طالبہ ہے, وہ ڈائری لکھتی ہے, بہت اچھا لکھتی ہے, آپ اس کو. میں مسکرایا اور میں یہ نہ کہہ سکتا کہ یہ کون لکھتی ہے. تو یہ کہانی ہے ڈائری کی. تو وہ پبلش جو تھے, وہ جو حضرت تھے وہ کرتے تھے, فون پہ بتاتی تھی وہ, یہ ملالہ فون پہ بتاتی تھی, پھر وہ لکھتے تھے, پھر BBC کی اردو ویب سائٹ پہ شائع ہوتی تھی. امیزنگ. آج میں نے کچھ آپ کو AI دکھائیں, چیزیں دکھائیں, اور ہم نے ایک پروجیکٹ بھی شروع کیا ہوا ہے پاکستان میں کہ ہر پاکستانی کو ایک لیپ ٹاپ دینا ہے. بچے کو 1000 روپے لے کے ایک لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں, کروم بک, اور اس سے قسطوں میں پیسے لیتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ پہلے کمپیوٹر چلانا سیکھ لے, اور اس کے بعد وہ فری لانسنگ کرے یا اسے تعلیم کے لیے استعمال کرے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا پروجیکٹ کا نام ہے 1 لیپ ٹاپ پر پاکستانی, OLPP. ہم نے ہر پاکستانی کو لیپ فراگ کرانا ہے. کو کمپیوٹر دے دیا, موبائل دے دیا, تو اب اس کی آکسفورڈ بھی آ گئی, کیمبرج بھی آ گئی, ایڈیکس بھی آ گئی. آپ کا اس کے بارے میں, ڈیجیٹلائزیشن کے بارے میں, انفراسٹرکچر, کیونکہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہمارے ملک کا بہت اچھا ہے, یعنی $4 میں انلمیٹڈ انٹرنیٹ مل جاتا ہے ہمیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ ایجوکیشن پہ آپ صبح شام. اس کے بارے میں میرا بڑا نیک خیال ہے. صرف میں یہ کہوں گا کہ جب تک بچے بالغ نہ ہوں, بڑے نہ ہوں, اس وقت تک کی احتیاط ضروری ہوگی کہ ان کی ایکسیس جو ہے وہ تمام قسم کی میٹیریل تک نہ ہو. یہ بات ضروری ہے. اس کے لیے طریقے ہوتے ہیں, پاسورڈ اس پہ رکھا جاتا ہے. میں زیادہ ٹیکنیکلی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن دیکھیں آج کا جو دور ہے اس میں تو کمپیوٹر کی تعلیم کے بغیر بندہ ان پڑھ ہوتا ہے. یعنی یہ جو ایج ہے یہ کمپیوٹر کی ایج ہے, AI کا زمانہ ہے. میرا چھوٹا بیٹا جو ہے, یہ میرا بڑا بیٹا تھا جس سے آپ کی بات ہوئی, وہ شفیلڈ میں اب ماشاءاللہ وہ کمپیوٹر اور AI پڑھ رہا ہے. اور میں نے اس کو نہیں انکریج کیا, وہ خود سے, کیونکہ یہ بچے جو ہوتے ہیں نا یہ کل کے بچے ہوتے ہیں. خلیل جبران کی ایک نظم ہے, آپ اس کو پڑھیں چلڈرن پہ, آپ نے پڑھا؟ جی, خوبصورت نظم ہے. یہ ہمارے نہیں ہے, ہمارے تھرو. ہاں, کبھی شیئر کرے اپنے لفظوں میں لوگوں کے ساتھ اپنے پوڈ کاسٹ کے تھرو. مجھے اس کا مفہوم صرف یاد ہے. تو یہ بچے جو ہے نا یہ ہم سے زیادہ ماہر ہے, ایکسپرٹ ہے, فیوچرسٹک ہے. ہمیں ایز اے پیرنٹ فیوچرسٹک ہونا چاہیے. میں اپنے باپ کو, والد کو اس لیے دعا دیتا ہوں کہ ہی واز اے فیوچرز فادر, یعنی وہ آنے والے کل کا باپ تھا. اس نے میرے آج کو اپنے کل کے ساتھ نہیں باندھا. حضرت علی کا بھی کال ہے نا کہ کل کے حساب سے بچوں کو پڑھاؤ, آج کے ساتھ آنے والے کل کے حساب سے. تو یہ ہے کہ یہ بچے بہت ہوتے ہیں. ایک دن میں اور اتل ساتھ بیٹھے تھے. یہ بڑے ہنسی کی بات ہے, لوگ میرے اوپر ہنسیں گے بھی کہ اتنا نالائق ہے.
لیکن کوئی بات نہیں ہے. بہت ساری چیزیں، ایک بندہ ساری چیزوں کا ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. ہم تھوڑے تھوڑے مختلف چیزوں کو جانتے ہیں. تو میں نے ایک چیز کو اپنے آئی فون پہ میں نے ایک چیز کو کلک یعنی ٹچ کر کے ٹیپ کر کے اس کو میں نے کاپی کیا. پھر وہ فون اس کے ہاتھ میں گیا. اس نے کہا کہ چلے میں آپ کے لیے کرتا ہوں. تو جب اس کے ہاتھ میں گیا تو میں نے کہا اتل یہ میرے فنگر پر ہے، یعنی یہ جو کاپی ہوا ہے. کین یو امیجن؟ وہ بہت ہنسا. پھر یہ کہانی ملالہ کے ساتھ بھی شیئر کی، خوشحال کے ساتھ. دیور دن اس کا مزہ لے رہے تھے نا کہ والد کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے فنگر پر ہے یہ جو کاپی ہوا ہے. تو اس کو جس چیز کی سمجھ تھی مجھے نہیں تھی. پھر میں نے اس طرح اپنے آپ کو بچا لیا. میں نے کہا دیکھیں ایک دن ایسا بھی ہو جائے گا کہ آپ اپنی انگلی پہ کاپی کریں گے تو آپ ہی کی انگلی پہ ہوگا. خیر وہ بات ڈفرینٹ ہے. لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہے نا، بہت وہ پروین شاکر کی جو مشہور شعر ہے کہ جگنوں کو جو دن میں بھی پرکھنے کی ضد کرے، بچے ہمارے دور کے چالاک ہو گئے. لیکن ہم بلیو نہیں کرتے. ہم تو، اور دوسری جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا ہماری تربیت میں، جو آپ کے پوڈ کاسٹ کی وساطت سے میں بتانا چاہوں گا، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے، کہ ہم بچوں کو پراپرٹی سمجھتے ہیں، اپنا سمجھتے ہیں، ہماری پراپرٹی. اور ہم اپنے بچوں کو اپنے لیے ان کی تربیت کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے. ہم بڑے مین ہیں. یعنی ہم اپنی بچوں کی تربیت اپنے لیے کرتے ہیں. وہ تابعدار فرمان بردار ہو تاکہ ہماری بات مانے. وہ ڈاکٹر بن جائے تاکہ پیسے زیادہ کمائیں. بھائی وہ ڈاکٹر نہیں، وہ اتنا بڑا آرٹسٹ بن سکتا ہے کہ آپ کے لیے پتنی ایک ڈاکٹر نہیں 100 ڈاکٹروں سے زیادہ کمائی لا سکتا ہے. آپ اس کو چھوڑ تو دے. کیوں کھیپ کرتے ہیں بچوں کو؟ تو اگر ہم بچوں کو ان کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کے کیپیبلٹیز اور ان کے کمپیٹنسی کے مطابق انکریج کریں تو یہ ہمارا کام بہت آسان بھی ہو جائے گا اور بہت سودمند بھی ہوگا. بہت سودمند ہوگا. تو یہ بھی میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے بچے جو ہے نا، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ آپ کی پراپرٹی ہے. یہ کوئی خدا نخواستہ بیڑ بکریاں ہیں کہ آپ اس کو اپنے لیے یعنی چراگاہوں میں چرا کر اس سے پھر دودھ لینا چاہے. یہ نہ کرے. بچوں کو آنے والے کل کے لیے چھوڑے تاکہ وہ اپنی قابلیت کے مطابق بہت کچھ کر سکے. تو میرے والد صاحب بہت عظیم والد تھے. میں ڈاکٹر جب نہ بن سکا تو ان کی دلچسپی میری تعلیم میں ختم ہو گئی. لیکن پھر میں نے ان کو ایک بات کی کہ آپ نے جو آگ جلائی ہے نا میرے اندر، اگنائٹ کیا ہے جو انسپریشن سیکھنے کے لیے، اب میں رکنے والا نہیں ہوں. تو پھر میں آگے پڑھتا گیا. آپ نے محدود وسائل میں مشکلات بھی آئی، لیکن جو چنگاری اس نے اندر چلائی تھی یا کیا کی تھی، میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، وہ چنگاری پھر جلتی رہی. کچھ چیزیں جو آپ سمجھتے ہو ایز اے فادر آپ نصیحت کرنا چاہتے ہوں پیدا ہونے والی بچیوں کے باپ کو بھی، ماؤں کو بھی، اور بچوں کے باپ اور ماؤں کو بھی؟ میرے خیال میں ایز اے فادر خصوصاً میں لڑکیوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بوائز آر پریویلیجڈ کڈس آف دا سوسائٹی. ان کے لیے بھی ضروری ہے. جو میں نے پہلی بات کی وہ ان کے لیے ہو گئی. لیکن بیٹیوں کے لیے میں خصوصاً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، تو جس پہلے مرد کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے ان کا باپ ہوتا ہے، اور جس پہلے خاتون کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے اس کی ماں ہوتی ہے. اب اس میں چونکہ پیٹریارکی ہے، پدر سرانہ پدر شاہی معاشرے ہیں، میں یہاں باپ کا ذکر زیادہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلا مرد جس سے وہ ملتی ہے وہ باپ ہوتا ہے. اور جب یہ پہلا مرد جو ہے نا، یہ اس ننھی منی چھوٹی بچی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے نا، شروع سے فرام دا ڈے 1، دیٹس اٹ. جب وہ اس کو ہر دن یہ احساس دے، کوئی پلان کے تحت نہیں، یہ اس کا ہیبٹ ہو، اس کا بیہیویئر ہو، اس کی شخصیت ایسی ہو
کہ بچی جو ہے نا اس کو یہ احساس ملے کہ ہاں میں لڑکوں کی طرح اہم ہوں، میں لڑکوں کی طرح خوبصورت ہوں، مجھ میں لڑکوں کی طرح تمام صلاحیتیں ہیں، میں لڑکوں کی طرح سب کچھ کر سکتی ہوں اور میں لڑکوں کی طرح مفید ہوں اور قیمتی ہوں. That's it. میں والد کے طور پر اپنے بچوں کو بہت غور سے سنتا ہوں. جب ٹریٹ کرتا ہوں پھر تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ میری بیٹی سے پوچھیں، بیٹوں سے، تو وہ کہیں گے کہ ہمارا والد جو ہے بچپن ہی سے، شروع سے اس نے ہماری بات کو غور سے سنا ہے. تو میں ملالہ کو غور سے سنتا تھا، اور جب وہ چھوٹی سی بات بھی کرتی تھی نا، یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں انٹینشنلی کرتا تھا، یہ جنونلی ہوتا تھا میرے ساتھ، کہ اس کی چھوٹی سی عقل کی بات، شعور کی بات میں اچھلتا تھا، کودتا تھا کہ کمال ہے. ایک دن ہم صبح کے ناشتے پر بیٹھے تھے، تو یہ ابھی اسکول نہیں گئی تھی. ملالہ نے ویسے چلنے سے پہلے بولنا سیکھا تھا، تو یہ ایسے مجھے دیکھتے ہیں، ابا. میں نے کہا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کا رنگ کیسا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، آپ بتائیں. آپ کا رنگ ایسا ہے جیسے کوئی چائے میں دودھ ملائے. اب میں بہت خوش ہوا، میں نے کہا کمال ہے. میں نے کہا مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ میرا رنگ کیسا ہے. میں اس بات سے خوش تھا کہ یہ ننھی چھوٹی سی لڑکی جو ہے وہ اتنی تشبیہات لے آتی ہیں، سوچتی ہے ایک رنگ کے بارے میں. میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ چھوٹی سی چیز تھی، لیکن جب بچے کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میری بات کو سنا جاتا ہے، اس کو ویلیو کیا جاتا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، میرے سوچ کو بھی، میرے خیالات کو بھی اور میرے ایکشنز کو بھی ویلیو کیا جاتا ہے، اپریشیٹ کیا جاتا ہے، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے ان بچوں کے لیے. ملالہ کو میں نے کریٹیکل تھنکنگ دیا ہے، تو میں والدین سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو بلے شاہ کے چوہے، کس کے چوہے کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں. مجھے بھی نہیں معلوم کون سے شاہ، سم تھنگ شاہ ہوتے ہیں، ان کو سر پہ جی لگا کے رکھ دیتے ہیں، دماغ ان کو چوہے نہ بنائیں، چوہے نہ بنائیں، ان کو انڈوکٹرینیٹ نہ کرے کہ بس یہی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے. یہ ظلم نہ کرے بچوں کے ساتھ. ہم جب ایمان مفصلہ اور ایمان مجمل پڑھتے ہیں نا کہ خدا پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یاد کرتے ہیں بچے. میں کہتا ہوں اس میں ایک اضافہ ہر بچے کے لیے یہ بھی کرنا چاہتا ہے کہ اپنے آپ پر ایمان، کہ میں ہوں، خدا نے مجھے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، دل دیا ہے جس میں ہمدردی ہو، دماغ دیے ہیں جو سوچے، جو بکری کی طرح ہر کہی ہوئی بات پر کیوں نہ کرے. تو یہ جو ہے نا ایک والد کی حیثیت سے میں چاہتا ہوں کہ تمام والدین اپنے بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ دے دیں، کہ کویسچن کرے چیزوں کو، کوئی بھی چیز ہو انڈر دا سن، اینڈ ناٹ اونلی انڈر دا سن، ان دا یونیورس. کویسچن کرے. ہمارے ہاں کیوں سائنسدان پیدا نہیں ہوتے؟ ہمارے ہاں کیوں فلسفی پیدا نہیں ہوتے؟ پیدا تو ہوتے ہوں گے لیکن غائب ہو جاتے. نہیں، غائب بھی نہیں، پیدا ہوتے ہیں بالکل، لیکن ان کو کھیپ کون کرتا ہے؟ ان کو جکڑتا کون ہے کہ وہ فلسفی نہ بننے دیتے ہیں؟ ان کو ہمارے ہاں آئنسٹائن کیوں نہیں بنتے؟ اس سماجی نظام میں جس میں بچوں اور بچوں کو انڈوکٹرینیٹ کیا جاتا ہو، جہاں سوچ پر پابندی ہو، جہاں سوچ کو محدود رکھا جاتا ہو، ان معاشروں میں پھر وہاں ذہن نہیں، ایسے ذہن جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھتے کہ وہ سائنسدان بن سکے، مفکر بن سکے. ہم نے پاکستان بننے سے پہلے ایک علامہ اقبال پیدا ہوئے تھے، کوئی دوسرا اقبال کیوں پیدا نہیں ہوا؟ مطلب میں یہ سوال کرتا ہوں نا کہ کیونکہ جرمنی جا کے بڑا نہیں ہوا نا اصل میں، کیونکہ ہم نہیں ہونے دیتے، ہم نہیں پڑھنے دیتے، نہیں سیکھنے دیتے. مجھے یاد ہے یہ ملالہ جب ہم سوات میں تھے تو چھوٹی عمر میں اس نے قرآن پاک کو ختم کیا تھا، اس کی ریڈنگ. پھر ملالہ
کہ جب حملہ ہوا تو اس وقت وہ قرآن پاک کی ترجمے کے ساتھ جب پڑھتی تھی تو وہ 22ویں پارے میں تھی. اب میں ایک کریٹیکل تھنکنگ کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک دن جب میں اسکول سے گھر آیا تو ملالہ میں دیر سے آتا تھا، وہ پہلے آتی تھی، تو وہ قرآن پاک کی کلاس کے لیے استاد ان کے پاس آتا تھا. بڑا اچھا بندہ تھا، لیکن اب اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، اس میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میں ہے کہ اگر خدا کچھ قوموں کو کچھ قوموں سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا. تو اس کی تشریح میں اس نے ملالہ کو یہ سمجھایا تھا، یہ بتایا تھا، یہ سکھایا تھا کہ بے نظیر بھٹو خدا نخواستہ ایک فساد فی الارض تھی اور پھر لوگوں نے ان کو شہید کیا، بہت اچھا ہوا، اور اب اس کا فائدہ بھی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ہے. یہ آپ دیکھیں. میں گھر آیا تو ملالہ نے مجھ سے کہا کہ یہ قاری صاحب تو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے. میں نے کہا کیا؟ اس نے مجھے یہ کہانی بتائی. دیکھیے، اگر اس کی کریٹیکل تھنکنگ نہ ہوتی تو وہ کویسچن نہ کرتی. میں نے کہا جانی ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا ترجمہ وہ صحیح کرتا ہے، لیکن اس کی تفسیر میں آپ کی اس کی تفسیر کو ہر بات کو صحیح نہ مانیں. یہ اس کے آیاتوں پر، اس کے معنوں پہ خود غور کرے. جس طرح کسی مولوی کو حق ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی سمجھ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس طرح آپ کو بھی حق ہے، کیونکہ دماغ مولوی کے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے. بہرحال وہ ہماری گفتگو ہوئی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. بس یہی چند باتیں ہیں. اور لڑکیوں کے پر نہ کاٹیں، صحیح ہے، کیونکہ اگر ہماری آدھی آبادی کنٹریبیوٹ نہیں کرے گی ملک کی معیشت کو، سیاست کو، تعلیم کو، صحت کو، تو ملک آگے کیسے جائے گا؟ ایک پر سے نہ پرندہ اڑ سکتا ہے، نہ کوئی انسان چل سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری آدھی آبادی جو ہے نا وہ بھی زندگی کے ہر شعبے میں ان کی شمولیت ہو اور وہ کنٹریبیوٹ کر سکے. آپ اس پورے ورلڈ میں کسی ایک ملک کی مثال نہیں دے سکتے جہاں پر انہوں نے خواتین کو پابند رکھا ہو اور انہیں ترقی کی ہو، بلکہ بہت ساری تبدیلیاں اب آ رہی ہے. سعودی عرب میں بھی اور UAE میں تو پہلے سے ہے. تو اگر ایک چیز ہم نے کرنی ہے ایک دن تو کیوں نہ پہلے کیا جائے. اور پوٹینشلز، یہ جو آپ نے ہماری انفارمل کنورسیشن، اب یہ بھی انفارمل ہے لیکن کچھ وقت پہلے جو ہم وہاں بیٹھے تھے، یعنی ایک بچی جو ہے نا وہ ایک پاور ہاؤس ہے پوٹینشل کی. اس کے پاس کتنی صلاحیتیں ہیں مجھے اور آپ کو نہیں پتا. تو ایک لڑکی کی اسکول سے محروم رہنا، تعلیم سے محروم رہنا ایک بہت بڑا نقصان ہے. یہ نقصان ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہر لڑکی جو ہے نا وہ ملالہ بھی بن سکتی ہے، بے نظیر بھی بن سکتی ہے، آسمہ جہانگیر بن سکتے، ان سب سے بڑا بھی بن سکتی ہے. ان کو پڑھنے دو، ان کو آگے بڑھنے دو. بہت سارے لوگ ضیاء بھائی کوشش اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو لگتا ہے کہ کوشش سے حل کچھ نہیں ہوگا، رزلٹ ہی کوئی نہیں آئے گا. اور مجھے تو لگتا ہے دنیا میں 99% لوگ کوشش ہی نہیں کرتے. آپ کے خیال میں ملالہ جیسا انسان ڈیسٹنی ہوتا ہے یا بنایا جاتا ہے؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے. آپ کون سے آپ ہیں اس لیول کے جو آپ سے پوچھا جا سکتا کسی تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. I think everybody has a different answer, but I would love your answer. میرا یہ خیال ہے نا کہ یہ جو زندگی ہے یا اس میں کوئی آپ جد و جہد کرتے ہیں نا، یہ سفر ہے بنیادی طور پر، اور اس کی کامیابی جو ہے وہ سفر میں ہے. منزل آپ کے اختیار میں اتنا نہیں ہوتا، آپ کے اختیار میں سفر ہوتا ہے. اب آپ اس سفر کو کتنے دیر تک کرتے ہیں، کتنے عقل سے کرتے ہیں، کتنے علم کے ساتھ کرتے ہیں، کتنے صبر کے ساتھ کرتے ہیں، کتنی ریزیلینس کے ساتھ کرتے ہیں، اور کب تک کرتے ہیں، دیٹس امپورٹنٹ.
پھر وہ ڈیسٹینی کا تعین اس کے مطابق ہوتا ہے. کبھی کبھی لوگ سفر سے تھک جاتے ہیں. میرے بہن کا گھر جو ہے شانگلہ میں، ہمارا گھر گاؤں میں تھا. میری ایک بہن کی شادی پہاڑوں کے ایک درمیان میں کافی دور ہوئی تھی. 1 گھنٹہ ہمیں چڑھائی کے اوپر جانا پڑتا تھا پہاڑوں میں. اب میری منزل جو تھی نا وہ بہن کا گھر تھا. درمیان میں اکتا بھی جاتا تھا، تھکتا تھا، بیٹھتا تھا، سستاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر جاتے تھے، جب تک بہن کے گھر نہ پہنچتے. لیکن وہاں تو منزل معلوم تھی، وہ سفر آسان ہوتا ہے. لیکن یہ جو سفر ہے، خواہ وہ آپ کے تعلیم کے مقصد کے لیے ہو، سیاسی مقاصد کے لیے ہو، معاشی مقاصد کے لیے ہو، یا زندگی میں کسی اور مقصد کے لیے، بڑے چھوٹے کے لیے، اس میں یہ سفر جو ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے. تو مجھ سے سوات میں اس میں پھر کچھ چیزیں ایسی بھی آ جاتی ہے. میں اس کو زیادہ سائنس پر بلیو کرنے والا بندہ ہوں، لیکن میں روحانی طاقت پہ اور نیت کی اہمیت پہ بھی یقین رکھتا ہوں. میرے خیال میں جب چیزوں میں زیادہ برکت ہوتی ہے تو اس کی وجہ نیت کی ہوتی ہے. اور اب نیت جو ہے وہ کمٹمنٹ ہے اصل میں. یعنی نیت جو ہے نا وہ آپ کے ایکشن سے بھی ڈٹرمن ہوتی ہے. وہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیتوں کا دار و مدار بھی اعمال پر ہے کہ آپ کسی عمل کو کتنی اخلاص کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، کتنے دیر تک کر لیتے ہیں. آزادی کے لیے بہت سارے لوگوں نے جدوجہد کی ہے، لیکن کچھ شخصیات جو ہیں نا انہوں نے لمبی قربانیاں دی ہیں. نیلسن منڈیلا بہت بڑا نام ہے. ریشل اپارٹائڈ کے لیے اس نے جو جدوجہد کی ہے، 26 سال 6 مہینے انہوں نے جیل میں گزارے ہیں. جس جیل میں وہ تھے وہاں اور بھی لوگ جیل میں تھے، لیکن وہ آئیکن بن گیا. وہ کیوں بنا؟ اب اس کا جواب بڑا مشکل ہے. کچھ سوالات کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہوتے. ملالہ چھوٹی سی بچی جب سوات میں جدوجہد کر رہی تھی، تعلیم کی حق کے لیے بات کر رہی تھی، کسی سے جھگڑتی نہیں تھی، سادہ سی بات کر رہی تھی کہ تعلیم ہر ایک لڑکی کا حق ہے، اسکولوں کو برباد کرنا ظلم ہے، ہم یہ پابندی قبول نہیں کرتے، میں پڑھنا چاہتی ہوں، خواہ کسی فرش پر ہو، درخت کے نیچے ہو، اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا، یہ میرا حق ہے. اس میں کیا اس نے کس کو دھمکی دی تھی؟ مجھ سے ایک بریگیڈیئر صاحب نے پوچھا ایک دن، کیونکہ میں قومی جرگے کا ترجمان تھا تو میری ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی تھی. ملالہ کا نام کافی مشہور تھا تو اس کے آرٹیکل بھی آتے تھے، باقی لوگ بھی اس کے بارے میں لکھتے تھے. تو ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ ضیاء الدین صاحب، یہ آپ کی بیٹی کیوں اس کو اتنی شہرت کیوں ملی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ اچھا انسان تھا، کوئی اس نے بدنیتی سے نہیں بات پوچھی تھی. اس کا کویسچن بڑا ٹھیک ٹھاک تھا. تو اس وقت میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، ایک پرندہ، ایک میتھ ہے نا، میتالوجی ہے. میتھس میں کبھی کبھی ریالٹیز جو ہے نا زندگی کی، ہم ان کا عکس دیکھتے ہیں. کہ نمرود نے جب آگ جلائی تھی تو ایک پرندے نے چونچ میں پانی لے کر اس کے اوپر ڈالنا چاہتی تھی کہ وہ آگ جو ہے نا وہ بجھ جائے. میں نے کہا ملالہ کی شاید اتنی ہی ہمت ہے کہ سوات کی اس بڑکتی آگ میں وہ اپنی چھوٹی سی زبان سے، چھوٹی سی ڈائری سے، چھوٹی سی ایج میں وہ جا کے بات کرتی ہیں، اور کریشنڈو کی طرح اس کی آواز گونجتی ہے پورے سوات میں نہیں، صرف پورے پاکستان میں. اور اس کی یہ جو جدوجہد ہے، اگرچہ چھوٹی عمر میں ہے اور شاید لوگوں کو چھوٹی بھی لگتی ہو، لیکن یہ اب ٹیون ہو رہی ہے تاریخ کے ساتھ، وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، حالات کے ساتھ. اس میں کیا کر سکتا ہوں یا کوئی اور کیا کر سکتا ہے؟ ملالہ آف میون کی وہ ایک بات، ایک ٹپا، اور اس ایک دن کی قربانی، وہ کوئی جنگوں میں تو نہیں گئی تھی، وہ اس ایک دن کی قربانی میں اتنا خلوص تھا، یا اس میں اتنی پیورٹی تھی کہ وہ بس ٹیون ہو گئی ہسٹری کے ساتھ. شی بیکیم اے نیم. تو میں تو اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ ایک آپ کے
जद्दोजहद का तसलसल मुसलसल, और दूसरी जो अहम चीज़ है वो आपकी नीयत है कि आप कर किसके लिए रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कोई ज़ाती बढ़ावा है कि मलाला में जो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जिससे मैं ज़ाती तौर पर बहुत इम्प्रेस हूँ, और मैंने उससे सीखा है कि वो बहुत हम्बल है, और उसका हदफ उनकी ज़ात नहीं है। उसके सारे ये अवार्ड्स ये जितने भी उसको मिले हैं, नोबेल से लेकर सखारोफ प्राइज़ तक, पाकिस्तान के तमग़े शुजात तक, ये उसके गोद में है, उसके सर पर नहीं है। और उसको ये भी याद नहीं रहता कि उसने कोई नोबेल लिया है। उसका फोकस जो है ना वो लड़कियों पर है। मेरे ख्याल में वो बहुत खुश होती है कई प्राइजेस जीतने के मुकाबले में, इस बात से ज़्यादा खुश होती है कि जब उसको पता चलता है कि हमारे किसी प्रोजेक्ट से नाइजीरिया में इतनी लड़कियों की एक्सेस मुमकिन हुई तालीम के लिए। उसको पता चलता है कि पाकिस्तान में हमने डिजिटल एजुकेशन में इतना कंट्रीब्यूट किया और उसका इतना फ़ायदा हुआ। अफ़गानिस्तान में मलाला फंड एजुकेशन चैंपियंस ने इतना काम किया, उसका इतना फ़ायदा हुआ। ये चीज़ मुझे उसमें बहुत बड़ी लगती है और बहुत अच्छी लगती है। जब वो अस्पताल में थी तो एम्बेसी ने लंदन में, जो हमारी पाकिस्तान की एम्बेसी है, हमें बहुत बड़ा सपोर्ट दिया था हुकूमत ने। और एक शाहिद हुसैन नामी एक एम्बेसी का एहलकार था, वो हमारे साथ होता था गाड़ी में तुरपे के, और मुझे अस्पताल ले आता था, पिक एंड ड्रॉप करता था, खाना भी लाता था। तो एक दिन मुझे शाहिद हुसैन ने एक रिपोर्ट दी। अब मुझे थोड़ा सा मैं भूल चुका हूँ, लेकिन उस रिपोर्ट में लोग जिस तरह मिर्च मसाला लगाकर मुख्तलिफ कैटेगराइजेशन करते हैं, शख्सियात की सर्वेज करते हैं, तो कोई मशहूर शख्सियात की या इन्फ्लुएंशियल शख्सियात की किसी ने सर्वे की थी। तो मलाला का वाक़या ताज़ा हुआ था, तो बारक ओबामा 5वें नंबर पर थे और मलाला पहली या दूसरी नंबर पर थी। तो उसने कहा कि ये रिपोर्ट आप जाके उनको दिखाएं, मलाला बहुत खुश हो जाएगी। मैंने उनसे कहा कि वो तो बीमार है, मैं कैसे ले जाऊं आप। उसने कहा कि नहीं वो मेरी बहन है, आप उनको दिखाएं। बहरहाल मैं कहानी को मुख्तसर कर देता हूँ। जब मैं गया, मलाला बेड पे थी, अस्पताल में थी, तो हम तो बातचीत करते थे, काफ़ी सेहतमंद हो गई थी। मैंने कहा कि ये शायद कह रहे हैं कि ये, उसको देखा नहीं था लेकिन वो जानती थी कि शायद हमारी हेल्प कर रहा है, ये वीडियो आप देखिए, ये एक रिपोर्ट है। जब उसने देखा तो उसने टेलीफोन को एक साइड पे रखा और मुझे कहा कि अबा, मैं इंसानों की इस किस्म की कैटेगराइजेशन पे बिलीव नहीं करती कि कोई एक नंबर है, कोई दूसरा नंबर है, कोई तीसरा नंबर है। मैंने सीखा उससे कि यार ये सोच होनी चाहिए। बहरहाल एक दूसरी दफ़ा अस्पताल के अंदर भी मेरे साथ ये फिक्र थी कि क्या मलाला का हाफिज़ा ये जो ट्रॉमा से गुजरी है, गोली बहुत करीब गुजरी थी, उसकी दिमाग के पास से गुजरी थी, तो इस ट्रॉमा में उनकी यादाश्त का क्या हाल होगा। तो ज़ाहिर है बाप होता है, ज़िंदगी तो उसकी बच गई थी, जो कि एक मौजिज़ा था हमारे लिए, उनके लिए, सबके लिए। डॉक्टर उनको मौजिज़ा कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब डॉक्टर कहते हैं मौजिज़ा है तो मौजिज़ा है। तो मैं एक दिन उनको चेक करना चाहता था कि उनका हाफ़िज़ा कैसा है। तो मैंने कहा मलाला कोई शेर तो सुनाओ ना। तो उसने एक शेर मुझे सुनाया पश्तो का। फिर एक पश्तो का एक जो टप्पा हम जिसको कहते हैं, तो मैंने कहा वो टप्पा जो आप अक्सर करती थी ना, कि वो आप तकरीरों में आपकी होती थी, आपको याद है? तो उसने कहा हाँ, वो टप्पा इस तरह है कि बहुत मशहूर है कि दजलमोन पुरानशवा ग्राना वतन जिनके बदी गठिना। इसका मतलब ये है कि अगर लड़कों से, जवानों से ना हो सका तो लड़कियां आगे आएंगी और वतन आपकी नामूस की हिफाजत करेगी या आपको आगे ले जाएगी, मुल्क को, वतन को, कौम को। तो उसने कहा कि हाँ ये मुझे याद है, लेकिन इस टप्पे को मैं चेंज करना चाहती थी। मैंने कहा कैसे? मैं फिर बहुत खुश हुआ, क्योंकि टप्पा जो है ना, वो उसका शायर मालूम नहीं होता, वो फोक जानवर है पोइट्री का, पश्तो का, बहुत पॉपुलर है। मैंने कहा आप कैसे टप्पा को तब्दील कर सकते? उसने कहा कि नहीं, मैं ये टप्पा जो है ना, मैं
اس دفعہ اگلی اگر میں بولتی نا اگلی دفعہ تو میں اس طرح بولتی کہ د ظلمون شوق نشوا گرانا وطن جنکے بدی گٹتی نا. جوانوں سے ہو یا نہ ہو, جوانوں سے ہو سکے یا نہ ہو سکے, لیکن لڑکیاں وطن کی خدمت کے لیے حاضر ہے, اور ہم لڑکیاں اس کو وطن کو آگے بڑھائیں گے یا اس کی ناموس کو, اس کی قدر و منزلت میں اضافہ کر سکتے ہیں اپنے طور پر. یعنی وہ کنڈیشن جو ہے نا, اس نے وہ پیٹریارکل کنڈیشن جو تھی نا, اس نے ختم کر دیا قسم سے. تو یہ میں اصل میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ بات میں نے کہاں سے کہاں پہ لے گیا, یہ میری بیماری ہے, مسئلہ ہے, میں فوکس نہیں رہ سکتا. لیکن میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی جو پیورٹی تھی, اس کی جو خلوص تھا نا, جو اخلاص تھی جس چیز میں, کہ اس کا فوکس سوات میں ان 50,000 لڑکیوں پہ تھی جو اسکولوں سے باہر تھیں. اس وقت بھی وہ 9 گریڈ میں تھی کہ انہوں نے اپنے ہم کلاس فیلوز کو اور اسکول میٹس کو اکٹھا کیا تھا, اور ملالہ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم بنائی تھی. اس کے اغراض و مقاصد لکھے تھے. 9ویں جماعت میں تھی وہ, جس طرح آپ اپنے ادارے میں کر رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ. آپ پریکٹیکل بچوں سے پریکٹیکل کام لیتے ہیں کہ وہ کمائی بھی کرے اور پڑھے بھی. یہ بہت زبردست آئیڈیا ہے کہ وہ ایکشنز لے خود بھی. تو اس زمانے میں اس نے اپنے ملالہ فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد لکھے تھے کہ ہم ان لڑکیوں کے لیے کام کریں گے جو کہ ڈومیسٹک چائلڈ لیبر میں سے سفر ہو رہے ہیں, اس میں انوالو ہیں. مالدار گھرانوں کے اندر چھوٹی بچیاں جا کر کام کرتی ہے, ان کو ہم اسکولوں میں لائیں گے. وہ پروجیکٹ پھر ہم نے کی بھی بعد میں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صرف طالبان کی بات نہیں تھی, وہ تعلیم کو عام کرنے کے لیے لڑکیوں میں خصوصی طور پر یہ اس کا جو اس کی جو نیت تھی یا اس کا جو گول تھا وہ حملے سے پہلے بھی تھا. تو وہ لڑکی جو 50,000 لڑکیوں کے لیے بولتی تھی, اب وہ 122 ملین لڑکیوں کے لیے بول رہی ہیں. آج جب ہم اس وقت بیٹھے ہیں آل اوور دا ورلڈ 122 ملین لڑکیاں جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے. اس میں 12 ملین سے زیادہ 13 ملین کے آس پاس بچیاں جو ہے وہ پاکستان کی ہیں, جو کہ بہت افسوس کی بات ہے. انکریجمنٹ, تعریف آپ کے پاس سے بہت زیادہ آتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی بہت کرتے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں ان جنرلی بچوں کی تعریف نہیں کیا جاتی, تھینک یو نہیں بولا جاتا, ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, ان کو انکریج نہیں کیا جاتا. آپ کے خیال میں ایز اے ٹیچر اور ایز اے فادر, ایز اے پیرنٹ, کتنا امپورٹنٹ ہے بچوں کو انکریج کرنا کہ ہاں بیٹا کوئی مسئلہ نہیں, ٹرائی کرو, لیٹس ڈو اٹ؟ بہت ضروری ہے. آپ اپنی زندگی کو دیکھیں, آپ اپنی زندگی میں پیچھے کی طرف جا کے دیکھیں, اپنی یادداشت میں دیکھیں, یادداشت میں جا کے دیکھیں, آپ کو وہی لوگ زیادہ نظر آئیں گے, آپ کے آئیڈیل ہوں گے جنہوں نے آپ کی بہت حوصلہ افزائی کی ہو, اور وہ لوگ بھی آپ کی بیڈ میموریز میں ہوں گے جنہوں نے آپ کی بڑی حوصلہ شکنی کی ہوگی. حوصلہ افزائی کی بہت بڑی اہمیت ہے, اور حوصلہ شکنی بھی بہت خطرناک چیز ہے. میں جب بات کرتا ہوں تو میری لکنت ہوتی ہے, اب بھی ہے, لیکن جب میں بچہ تھا تو یہ بہت زیادہ تھی. میرے گاؤں کے لڑکے میری نقل اتارتے تھے, میرے اوپر ہنستے تھے, کلاس میں بھی اور باہر بھی بلی کرتے تھے مجھے. اس میں میرا کیا قصور تھا کہ مہربانی سے نہیں بول سکتا تھا؟ ایک نیچرل سی چیز تھی. میں اپنے والد کے سامنے ایک بات کرتا تھا تو مجھے بہت وقت لگتا تھا. میں 6 7ویں جماعت میں تھا کہ میں نے ایک بچے کو اسمبلی میں تقریر کرتے دیکھا, میں بھی انسپائر ہوا. اس سے پہلے بھی میں, چونکہ میرے والد صاحب عالم دین تھے, تو مسجد کے اندر کوئی نعت پڑھ لی, کوئی نغمہ پڑھا, کچھ حمد پڑھی یا کچھ چیزیں پڑھتا تھا. لیکن ہائی اسکول میں جب میں گیا تو اس لڑکے کو دیکھ کر میں انسپائر ہوا. میں نے اپنے والد سے کہا کہ میرے لیے تقریر لکھیں. اس کو پہلے وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ یہ تقریر کیسے کرے گا. میں نے کہا آپ لکھ کے, میں دیکھوں گا. اس نے تقریر لکھی میرے لیے. میں گیا اسٹیج پہ, میری آنکھیں کھلی تھی لیکن میں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا اس پہ, کیونکہ میں اتنا نروس تھا.
تقریر کرنے کے بعد جب میں واپس اپنی کرسی پر بیٹھا تو ایک استاد آئے, ہمارے میتھمیٹکس کے استاد تھے. اس نے میرے کان میں کہا کہ ضیاء الدین اور دیو کرا. اس کا پشتو میں اس نے مجھے کہا کہ ضیاء الدین آپ نے آگ برسائی, یعنی آپ نے اتنی اچھی تقریر کی. اس کے الفاظ آج تک مجھے یاد ہے. اس کو کہتے ہیں حوصلہ افزائی. اسی ہائی اسکول میں میں دیکھتا تھا کہ کچھ اساتذہ جو ہیں وہ خوبصورت لڑکوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے, سفید رنگ کے یا سرخ و سفید. میں سیاہ رنگ, کالے رنگ کا, بڑی ناک والا تھا, تو مجھے یہ بھی ایک انفیریورٹی تھی کہ یہ باقی لڑکے جو ہیں ان کا یہ اساتذہ ایسے ہی خیال رکھتے ہیں. لیکن ہمارے سائنس کے ٹیچر نے ایک دفعہ اس نے ہمیں ایک اسائنمنٹ دے دی کہ آپ پلانٹ کے پارٹس جو ہے نا لکھیں اور پھر کل اس کو لے آئیں. تو میں نے خوبصورت طریقے سے اس کو لکھا, پنسل سے ڈائیگرام, اور پھر اس کے حصے لکھ کے یہ تنا ہے اور یہ پتے ہیں وغیرہ. چھوٹی سی چیز تھی اس وقت بڑی تھی, لیکن اب ہم تو بڑے ہو گئے نا ابھی. تو جب اگلے دن میں سارے بچوں چلے گئے, میرا والا سب سے اسپیشل تھا, خوبصورت طریقے سے میں نے بنایا تھا, تو اس کو لے جا کے پورے اسکول میں دکھایا اس نے کہ یہ برکانا سے ایک لڑکا ہے, اس نے اتنا اچھا لکھا ہے. تو مجھے احساس ہوا کہ ہاں یہ صرف رنگ نہیں ہے, ایک اور چیز بھی ہے, کلر نہیں ہے, آپ کی کانٹینٹ بھی ہے اندر, جو اس کی ریکگنیشن کا, اس کی بھی ریکگنیشن ہوتی ہے, اس سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, خود کو منوا سکتے ہیں. تو اگر وہ استاد میری نہ کرتا میں اسی کمپلیکس میں رہتا. میری اپنی وائف طور پہ کہ جو ہے میں کوئی خوبصورت لڑکا نہیں تھا. جس زمانے میں ہمارا پیار محبت, آپ جس کو روایتی زبان میں جو بھی کہیں, لیکن وہ مجھے اس لیے پسند کرتی تھی کہ میں اس کی نظر میں قابل اور لائق لڑکوں میں سے تھا. تو وہ بھی میری بڑی حوصلہ افزائی کرتی تھی. میرے لیے سب سے بڑی حوصلہ افزائی تھی کہ خوبصورت لڑکی نے مجھے چاہا, وہ میری ساری کمپلیکسز دور ہو گئے کہ ہاں میں بھی اس قابل ہوں کہ مجھ سے محبت کی جائے. تو بہرحال حوصلہ افزائی کی تو بہت بڑی اہمیت ہے, ہم سب کو پتہ ہے, اور ہمیں ہمیشہ جو ہے نا ہمارے پاس آس پاس جو بھی ہو, ہمیں حوصلہ افزائی کا کلچر جو ہے نا اس کو کریٹ کرنا چاہیے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں کلچر نہیں ہے حوصلہ افزائی کا, جو کہ بہت بڑی مصیبت ہے. یہ صرف ایک باپ یا والدہ کی بات نہیں ہے, سارے والدین اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. کچھ غصہ ہوتے ہیں, برا بلا بھی کہتے ہیں, وہ بھی نیک نیتی سے کہتے ہیں, وہ ایک ان کا میتھڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بچے بھی ان سے اتنے خفا نہیں ہوتے. لیکن میں اس سے زیادہ اس کلچر کی بات کرتا ہوں جو کہ معاشرے میں ہے, جو کہ حوصلہ شکنی کا ہے, حوصلہ افزائی کا نہیں ہے. میں 2010 میں امریکہ گیا تھا, ایک پروگرام تھا IVLP کا, انٹرنیشنل وزٹر لیڈرشپ پروگرام. ہم 13 لوگ تھے, 3 پاکستان سے تھے, کچھ انڈیا, افغانستان, سری لنکا سے تھے. میں نے 21 دن امریکہ میں گزارے, پھر 1 ہفتہ اپنے طور پر نیو یارک میں. وہاں جب میں اپنا تعارف کرتا تھا تو میرا تو اسکول تھا, باقی کچھ صحافی دوست تھے, کوئی FM ریڈیو کا تھا, کوئی دوسری صحافت میں تھا, ٹی وی کے صحافت کے, کچھ مختلف شعبوں کے لوگ تھے. میں اسکول کا استاد تھا. تو میں کہتا تھا کہ میرا اسکول ہے خوشحال اسکول کے نام سے, اس میں اتنے بچے پڑھتے ہیں. آپ یقین کریں لوگ اچھلتے تھے کہ مجھے اپنے کام کا امریکہ میں مطلب پتہ چلا کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. 108 میں ایک امریکہ سے بندہ آیا تھا, وہ مجھے بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا کہ یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. اور ایک امریکہ میں جا کے تو وہاں میں نے وہ کلچر دیکھا. وہاں بھی مسئلے ہوں گے, ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت معاشرہ زبردست معاشرہ ہے اور وہاں پر کچھ نہیں ہوں گے, لیکن جو کلیکٹیو کلچر ہے ان کا, دیٹ از آف اپریسیشن, وہ انکریجمنٹ کا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں نہ کھینچیں, ہمیں ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو بھر دے, طاقت دے. اور یہ کائنات, جتنی یہ کائنات وسیع ہے نا, اس سے کئی گنا اس زمین کے امکانات جو ہے نا وہ وسیع ہے. جتنی یہ کائنات وسیع ہے نا, آپ کو پتہ ہے پورے جو کائنات ہے, یہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ
زمین ایک ریت کے دانے سے بھی کم ہے اس کے مقابلے میں، گیلیکسیز آف گیلیکسیز ہے. تو جس طرح کائنات وسیع ہے اس طرح اس چھوٹی سی زمین پر امکانات وسیع ہے، کمی نہیں ہے. لوگوں دل چھوٹا کر لیتے ہیں لوگ کہ یار اس کو ملے گا تو میرا والا اس کو مل جائے گا. ملالہ نے جس سال نوبیل لیا ایک یہ ٹرول شروع ہو گئی کہ یہ عبدالستار ایڈی صاحب کو کیوں نہیں ملا، تو کیا اسی سال اس نے ملالہ نے ان کا لیا تھا؟ میں ایک مثال لیتا ہوں. پھر 2 دفعہ ملالہ نے خود عبدالستار ایدی کو ریکمینڈ کیا ہے نوبیل کے لیے. تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے کی طاقت بنے. یعنی ایک عبدالسلام صاحب نے نوبیل لیا ہے، ملالہ نے لیا ہے. یہ اگر میرے اندر یہ گھٹن ہے، یہ کمی ہے کہ ہاں کوئی اور لے گا یہ تو بڑی غضب ہو جائے گی، خدا کا واسطہ یہ تو بہت بری بات ہے. جو دلوں کی بخیلی ہے نا، دلوں کی جو مزری ہے یا دلوں کی جو کنجوسی ہے ہر حوالے سے، اس کو کم ہونا چاہیے. بس بہت ہے، بہتات ہے ہر چیز کی، ایبنڈنس ہے ہر چیز کی، اور ہم شیئر کریں. اور وی شوڈ بی گریٹفل ایز ویل. گریٹیچیوڈ میری نظر میں گریٹیچیوڈ جو ہے، اگر حالات نے، میری خاندانی پس منظر نے، میری معیشت نے، میرے حکومت نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے، تو میرا گریٹیچیوڈ یہ نہیں ہے کہ میں ابھی اتراتا چلوں اور کہوں کہ میں بڑا تعلیم یافتہ ہوں، میں بڑا پہلوان ہوں، باقی لوگ سارے ان پڑھ ہیں. میری گریٹیچیوڈ یہ ہے کہ میں یہ تعلیم کی روشنی کئی اور لوگوں کو دوں. اگر میرے پاس دولت کچھ زیادہ ہے تو میری گریٹیچیوڈ یہ نہیں ہے کہ صرف میں ڈگار مار کر، اچھا کھانا کھا کر، کچھ کلمے پڑھ کر اس طرح سے شکریہ ادا کروں. مجھے اس کو شیئر کرنا چاہیے. اگر میں ہیوز میں ہوں تو مجھے ہیو ناٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، جن کے پاس نہیں ہے یا جس کے پاس کم ہے، بلکہ مجھے ان کو امپاور کرنا چاہیے. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ لرننگ سے لوگ جو ہے نا، چیریٹی سے قومیں نہیں بنتی ہیں، لرننگ سے بنتی ہیں. بہت کمال کی بات میں نے آپ سے سیکھی. تو آپ ان کی لرننگ کے لیے کیسے مواقع دے سکتے کہ آپ نے سیکھا ہے کہ وہ بھی سیکھے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اگر آپ کو امن دیا ہے حالات نے، خدا نے، آپ کسی ملک میں امن سے رہ رہے ہیں، تو ان علاقوں کے لیے، ان ملکوں کے لیے آواز اٹھائیں جہاں کانفلکٹس ہیں، جہاں امن نہیں ہے. اگر آپ برطانیہ میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، آپ کو سارے بنیادی حقوق جو ہے میسر ہے آئین اور دستور کے مطابق. آپ آزاد ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی صحت کی سہولت ہے، آپ کی بیٹی پڑھ سکتی ہے، آپ کی بیوی دفتر جا سکتی ہے. تو اگر آپ کے پاس آپ کے حقوق ہیں تو ان حقوق کے شکریہ ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں پر لوگ حقوق سے محروم ہیں آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں. آپ افغانستان کی 20 ملین خواتین اور لڑکیوں کے لیے آواز اٹھائیں اپنے طور پر، جن کو طالبان نے پچھلے 3 سالوں سے تعلیم کے حق سے محروم کیا ہے، کام کے حق سے محروم کیا ہے. ان کو پارک میں جانے کے حق سے، کہ وہ ایک اپنے محرم کے ساتھ پارک بھی نہیں جا سکتی، بھائی اور بیٹے کے ساتھ کسی پارک، کسی لیک، کسی ریور سائڈ پہ نہیں جا سکتی، وہ سفر نہیں کر سکتی اپنے آپ ان کی حقوق کے لیے کھڑے ہو. آپ اس سماج کے، اس نظام کے خلاف کھڑے ہو جو جینڈر اپارٹھائڈ سسٹم انہوں نے وہاں کریٹ کیا ہے، اور وہ آدھی آبادی کو ایک قسم سے نابود کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. آپ ان کے لیے کھڑے ہو. یہ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے. اگر آپ کو آپ کے پاس حقوق ہے تو ان لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاؤ جن کے حقوق کو کسی ریاست نے، حکومت نے یا کسی گروہ نے چھینا ہے. دس از ہاؤ وی ول سی اے بیٹر ورلڈ. اسی طرح ہماری یہ جو اب میں کبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاؤ ٹو چینج دا ورلڈ، تو میری یہ نظر ہے کہ ایک شخص پورے ورلڈ کو چینج نہیں کر سکتا. ایک شخص اپنے ورلڈ کو چینج کر سکتا ہے. میری ورلڈ کیا ہے؟ میری ورلڈ میں طور پہ کہے ہیں، خوشحال ہے، اتل ہے، ملالہ تھی،
اب بھی ہے لیکن اس کی شادی ہو گئی ہے. اب میں اور تورپے کے دونوں پیٹریارکل فیملیز میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ہم دونوں نے مل کر ایک ایگلیٹیرین فیملی، ایک ایسی فیملی جو برابری پہ یقین رکھتی ہیں مرد اور خواتین کی، ہم نے وہ کریٹ کی اور ہم کامیاب ہوئے. تو ہم نے وی بگین فرام آور اون ورلڈ، اور یہ چھوٹی چھوٹی ورڈز جو ہے نا دے میک دا بگر ورلڈ. سو دیٹس ہاؤ وی چینج آور ورلڈ. ضروری نہیں ہے کہ ہم سب منڈیلا بنے یا گاندھی بنے یا باچا خان بنے یا جناح بنے یا کوئی اور بنے اور تب جا کے مارٹن لوتھر کنگ بنے. وہ تاریخ کی چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں اپنے طور پر ہم کیا چینج لا سکتے ہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے، وی شوڈ ورک فار اٹ. سفر کی اہمیت ہے، منزل جو ہے ہمیں حالات پہ، خدا پہ، قدرت پہ چھوڑنی چاہیے. آخری سوال ہے وہ یہ کہ آپ میرے جوابات بہت لمبے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، سیکھنے کو مل رہا ہے. آپ بہت اچھا بولتے ہیں بات ہوئے. آپ کے بیٹے کے ساتھ میں آپ کی انٹریکشن دیکھ رہا تھا تو اس میں ادب بھی بہت تھا. وہ آپ کے ساتھ کپڑے نکلوانے بھی جا رہا تھا، اور محبت مجھے بہت نظر آئی کہ آپ اس سے باقاعدہ محبت کرتے ہیں. جب آپ بھی ملالہ کا نام لیتے ہیں تو ایک تو آپ ان کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ آپ پٹھان ہیں، حالانکہ گرامر میں گڑبڑ ہوتی ہے، پھر بھی آپ ان کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. بہت عزت کے ساتھ آپ نام لیتے ہیں اور محبت جھلکتی ہے. میرا خیال ہے محبت ریلیشن شپ کو بنایا جاتا ہے. ایک تو نیچرل بھی ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. ہر پھول کو پانی دینا ہوتا ہے، کھاد دینی ہوتی ہے. ٹپس دیجیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ محبت زیادہ کر سکیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سیلفش ہو جاتے ہیں اور اپنے اندر ہی صرف دیکھتے رہتے ہیں. آپ نے اپنے اوپر ڈیفینیٹلی کام کیا ہوگا، سیکھا ہوگا کہ یہ بھی ایک کام ہے، سیکھنے والا کام ہے. یار ایک کو تو نہیں آتا، ہمارے معاشرے میں تو بالکل بھی نہیں آتا. ہمیں نہیں معلوم والد کو کہ بیٹے وہ کہتے تو سب ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ نے سیکھی ہے، تو اس میں سے کچھ گائیڈ کیجیے. میں ہر روز سیکھتا ہوں، اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں بس ہمیں بھی سکھا دیں نا. پیرنٹ ہوڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اٹ از ایوری ڈے اسٹرگل، ایوری ڈے ہر ایک دن کی کوشش ہے اچھی ماں بننا، اچھا باپ بننا. اور پھر لڑکوں کی پیرنٹ ہوڈ جو ہے وہ الگ ایکسپیرینس ہے، لڑکیوں کی الگ ہے. پھر انسانوں میں اتنی تنوع ہے کہ میرا ایز اے فادر ایکسپیرینس بہت ڈفرینٹ ہوگا آپ کے والد کی حیثیت سے جو ایکسپیرینس ہے. لیکن میں جو ایک چیز جس کو ہم کامن کہہ سکتے ہیں اور جس پہ ہم سب بلڈ کر سکتے ہیں، دیٹ از لو. اب آپ نے یہ بات کی کہ خود غرض، میں کہتا ہوں کہ اگر ہم پازیٹیو خود غرض ہوں تو بھی ہمیں محبت پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ محبت سے محبت پیدا ہوتی ہے. لو بگٹس لو. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے مجھ سے محبت کریں تو مجھے ان سے محبت کرنی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرے تو مجھے اس سے محبت کرنی چاہیے. اور محبت کے ساتھ ساتھ عزت جو ہے نا، رسپیکٹ، دیٹ از سو امپورٹنٹ. کہ آپ کا تعلق جس سے بھی ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کی بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، وہ رسپیکٹڈ فیل کرے اور لاؤڈ فیل کرے. اور ایک بڑے انسان کی خواہ وہ خاتون ہو مرد ہو، ان کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے نا کہ ان کے محفل میں آپ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں. یعنی جب آپ ان کے محفل میں جاتے ہیں تو آپ کو 100% یہ یقین ہوتا ہے کہ اس بندے کی منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جس سے میں آفینڈ ہو جاؤں، تو آپ خوشی سے وہاں جاتے ہیں. تو یہ کلچر بھی عام ہونا چاہیے. ہم کبھی کبھی بہت فضول قسم کی بات کر لیتے ہیں کسی کے بارے میں، دوسرے لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس محفل میں کسی ایک بندے پر ایسا طنز کرتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو زبان کا زخم ہے وہ پھر مندمل ہونے میں بہت وقت لگتا ہے اور کبھی مندمل نہیں ہو پاتے. تو میری نظر میں تو محبت جس کا آپ نے ذکر کیا فرسودہ اس لیے لگتا ہے کہ یہ لفظ استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے.
میرے کتاب کا نام لیٹ ہر فلائی ہے، لیکن اس کا جو پہلا نام جو تجویز ہوا تھا وہ تھا وٹ لو ٹیچز می. تو یہ میرے جو سارے رشتے ہیں وہ میری وائف کے ساتھ ہیں یا بیٹی کے ساتھ ہیں یا بیٹوں کے ساتھ ہیں، وہ دیٹ از لو. لیکن فار می لو از فریڈم. لو جو ہے نا، اب یہ مسئلہ یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک باپ جو کہ پیٹریارکی پہ بلیو کرتا ہو، جو کہ اپنی بیٹی کو پابند کرتا ہوں، وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹی سے بہت محبت ہے، اس لیے میں اس کو اسکول جانے نہیں دیتا، اس کو کام کرنے نہیں دیتا، تاکہ وہ محفوظ ہو، تاکہ وہ کسی بیہودہ قسم کی تعلقات سے یا کسی چیز سے بچ جائے. فار ایگزامپل یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن میری نظر میں محبت آزادی ہے کہ آپ کسی شخص کی انفرادیت کو ایز اے ہیومن بینگ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں وہ ایک الگ انسان ہے، وہ ایک فرد ہے. تو میرے خیال میں جب ہم یہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. میرے اور خوشحال کے درمیان کافی اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آئے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک مرحلے پہ میں نے اپنے دوست کا ہیلپ لیا ہے. ایک ڈاکٹر تھی جو ملالہ کو لے آئی تھی، مطلب پاکستان میں بھی ان کے ساتھ تھی، پھر یو کے آئی تھی، تو وہ بہت خیال رکھتی ہے، وہ جیسی ماں ہو ان تینوں بچوں کی. ان سے میں نے ہیلپ لی. اس نے مجھے کہا کہ ان کا ٹین ایج ہے، اور یہ جو اگر کنٹرولر پہ ہر وقت کھیلتا ہے، اس نے کچھ کنٹرولر کیا اس کو ہوتا ہے نا، وہ جو گیمز کھیلتے ہیں اس کا کنٹرولر اس نے توڑا بھی تھا. میں بہت غصہ تھا. اس نے کہا کہ یہ وقت گزر جائے گا، آپ صبر سے کام لیں. اس کی بات سن کر پھر میں ذرا رک گیا، کیونکہ میں ہزار بار کہوں کہ میں بڑا لبرل اور پروگریسو باپ ہوں، میں پھر بھی پشتون پاکستانی ہوں. کہیں نہ کہیں تو ہمیں اپنی چیزیں کرنی ہوتی ہے. لیکن جو بنیادی چیز تھی محبت کی، وہ تو کبھی میں نے نہیں چھوڑی. تو اس لیے اب خوشحال کے سب سے اچھے تعلقات جو ہیں نا، جو سب سے نزدیک فیملی میں جس کا ہے وہ میرے ہیں. مجھے ہر بات بتا سکتے ہیں. عطل تھوڑا سا سیکریٹو ہے، وہ تھوڑا سا چیزوں کو جو ہے نا چھپاتا بھی ہے، ڈسکریٹ ہے تھوڑا سا، لیکن مختلف ہوتے ہیں سارے بچے. بائی دا وے ہم روز سیکھتے ہیں. لوگ مجھ سے کیا سیکھ سکتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے شیئر کی اپنی ایکسپیرینس شیئر کی. میں ہمارے سے سننے والے ملالہ فنڈ کا کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ آپ کے مشن میں خواتین کو ایکول رائٹس دلانے میں، تعلیم دلانے میں کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو یہ بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ اب آپ ایکشن کی طرف آ گئے. باتیں تو ہم نے بہت کی، اور ایکشن از مسٹ. کیونکہ میں یہ بتا دوں، ہم بھی وہ چڑیا ہیں، آگ جل رہی ہے اس میں ایک ہی بس یہی چھوٹے قطرے جا کے آگ بجھ جائے گی جہالت کی. اور یہ ہمیں چیلنجز بہت زیادہ ہے ٹو بی آنیسٹ. تو میں نے جس طرح بتایا کہ خاص کر آپ کی پوڈ کاسٹ کو پاکستان میں سنا جاتا ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں ہمیں جو بھی حکومت آئے، ہمیں ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے کہ جناب تعلیم آپ کی سب سے بڑی ترجیحات میں ہونی چاہیے. ہمارے بچیوں کو تعلیم دو، ہمارے بچوں کو تعلیم دو. اس لیے اگر اس حوالے سے کوئی لکھ سکے تو لکھے، کوئی بلاگ کر سکے، کوئی پوڈ کاسٹ کر سکے، کوئی جا کے میٹنگ کر سکے وزیر سے، مشیر سے، وزیر اعظم سے، تو ہمارے ساتھ اس مشن میں جو ہم وکالت کرنا چاہتے ہیں، ایڈوکیسی جو ہم کر رہے ہیں پاکستان میں تعلیم کے لیے، کہ پالیسیاں چینج ہو تعلیم کے حق میں، اور پالیسیاں جب چینج ہو ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہو، یہ دونوں چیزیں. تو اس میں ہمارا ساتھ دیں. اور باقی آپ کو خدا نے جتنا بھی دیا ہے، جہاں بھی آپ کو تعلیم کا کوئی جنون پروجیکٹ نظر آئے، اسلام آباد میں ہو، لاہور میں ہو، پشاور میں ہو، شنگلہ کے کوہستان ضلع میں ہو، شنگلہ میں ہو، بلوچستان کے صحراؤں میں کہیں ہوں، تھر میں ہوں، آپ جا کے ان ایجوکیشنسٹ کا ساتھ دے جو اپنے محدود وسائل میں تعلیم کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ان کے پروجیکٹس چھوٹے ہیں لیکن کام بہت بڑا ہے. مجھے پریزاد کی ڈرامے کی ایک زبردست ڈائلاگ، میں نے جتنے بھی ڈرامے دیکھے ہیں اپنے اسکول کے زمانے سے آج تک، میں نے پریزاد جیسا ڈرامہ نہیں دیکھا ہے. آئی ہیو فالن ان لو ود دیٹ ڈرامہ. اس میں پریزاد ایک موقع پہ کہتا ہے، جب وہ پرائمری اسکول جاتا ہے اس ڈرامے میں،
تو وہ کہتا ہے کہ کوئی اسکول چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, اس میں دیا جانے والا علم بڑا ہوتا ہے. تو دیا جانے والا علم بڑا ہے, جہاں بھی ہو, جو بھی دے, جہاں بھی دے. آپ ان تمام ایجوکیٹرز کا ساتھ دیجئے جو یہ بڑا کام کر چکے ہیں, آج بھی اس کام میں مصروف ہے. آپ ان کا ساتھ دیجیے. بہت بہت شکریہ. آپ کا اگر آپ بہت بہت شکریہ. اجازت دیں تو میں کچھ سجیشنز دے سکتا ہوں ملالہ فنڈ کے لیے. بالکل. ایک تو میں نے آپ کو ایک اینی ایپ دکھائی جو کہ اویلیبل ہے, تو میں آپ کی ان کے ساتھ ایک کال کرانا چاہوں گا کہ وہ اس کے اندر ملالہ کو ایڈ کر دیں. سو واٹ دیٹ بگ مینز از کہ اب ملالہ ول بیکم دا بگیسٹ ٹیچر ان دا ورلڈ اوکے فار دا پلانٹ, فار انگلش اینڈ ایوری تھنگ ایلس. خواتین کے لیے ایک لڑکی, پاکستانی لڑکی پڑھا رہی ہوگی سب کو, صرف اس کا ایواتار ایڈ ہو جائے گا اور اس کی شکل استعمال ہوگی. ایک یہ اس سے کیا ہوگا, پھر یہ میں ملالہ کے ساتھ اور ملالہ فنڈ کے ساتھ یہ آئیڈیا شیئر کروں. جی یہ آپ کے تھرو ہو جائے گا پھر؟ میں یہ الائنس, میرا کام تو کیٹلسٹ کا ہے, میں یہ سارے الائنسز کر, رشتے والی آنٹی ہوں. اگر آپ مجھے لکھے نا ای میل کہ یہ ہمارا پلان ہے کہ کیوں نہ آپ, مجھے ابھی یہ ذہن میں آیا, بہت مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں آپ تھا. بڑے اچھے تخلیق کار ہیں, کریٹیو ہیں, نئی چیزیں آتی ہیں. ہاں میرے خیال میں تو جیسے شاعر ہوتا ہے نا, وہ نزول ہوتا ہے, میرے کوئی عقل ہے کوئی کیا اقبال صاحب کا شعر ہے, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر. جی, اس سے ہوگا یہ کہ پاکستان میں بہت زیادہ اور ساری دنیا میں بہت زیادہ جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں یہ اے آئی سمجھتی ہے اور اس میں وہ بات کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹنرشپ سے آپ کو بھی اور ان کو دونوں کو ہیلپ ہوگا. میرا ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں ان کا بہت بڑا مداح ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ پاکستان میں نہیں, یہ امریکہ میں. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا میری ریکویسٹ ہے کہ ملالہ فنڈ شوڈ کریٹ اے, جس طرح سے ہم نوبیل انکل کے نام پہ ایوارڈ لیتے ہیں, اسی طرح ملالہ ایوارڈ ہونا چاہیے. اینڈ دیٹ شوڈ بی فار اے بیسٹ ٹیچر ان دیٹ کنٹری, اور ناٹ جسٹ ان پاکستان بٹ ایک تو جیسے وارکی فاؤنڈیشن ہر سال ایک کراتی ہے, لیکن آپ کو ہر ملک میں کرانا چاہیے جا کے ایک نئی ریکگنائز کر سکیں. اور اس میں سیکنڈ کیٹیگری آپ کو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جن کو آپ ملالہ پیس پرائز دیں. جیسے ملالہ, جیسے نوبیل فزکس پرائز ہے, نوبیل کیمسٹری پرائز ہے, اسی طرح آپ کو ملالہ پیس پرائز یا ملالہ ایجوکیشن پرائز اناؤنس کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کے پاس وہ انفلوئنس کی طاقت ہے جس کو لوگ خوشی سے ایکسیپٹ کریں گے کہ بھئی واو وی ور اپریشیٹڈ. وہی تھینک یو والی, اپریسیشن والی طاقت کے لیے لوگ کام کریں گے. تیسری یہ کہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے ڈیجیٹلائزیشن میں جو ہمارا OLPP پروجیکٹ ہے اسی طرح کا کوئی پروجیکٹ ملالہ فنڈ لانچ کرے کہ جو بچیاں ہیں ان کو اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ پارٹنرشپ کے ساتھ لیپ ٹاپ یا موبائل دیا جائے بچیوں کو, کیونکہ ملالہ فنڈ وانٹس ٹو اگین ہیلپ گرلس. فنڈنگ بھی وہ ارینج کر لیں گے. اخوت ہیز 80 بلین روپیز اے ایئر اینڈ دے کین ایزیلی ڈو اٹ, بٹ وتھ اخوت کی جو بانی ہیں ان سے میرے تعلقات جی ہیں. تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا, آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر کریں کہ بھی وی وانٹ, ملالہ فنڈ وانٹس ٹو گیو لیپ ٹاپس اینڈ موبائلس ٹو دیز چلڈرن آن انسٹالمنٹ بیسس. ان کی ریکوری 97% ہے, تو آپ ایک چھوٹا سا فنڈ بنا دیں گے ان کے لیے, وہ ریکوری بھی وہ کریں گے, دیں گے بھی وہ, خود ہی سب کچھ کریں گے, آپ کا صرف نام ہو جائے گا. بس میری کچھ سجیشنس تھیں. اللہ میاں آپ کے جتنے بھی خواہشات ہیں وہ پوری کروائیں, جو جائز حاجات ہیں وہ پوری کرائیں, اور آپ کی فیملی کو اسی طرح سے پھلتا پھلتا کام کرنے والا رکھیں. کیونکہ مجھے دلی بہت خوشی ہوئی, آپ کی ایک چھوٹے سے جملے نے مجھے آپ کا فین بنایا تھا 10 سال پہلے, اور آج مجھے بہت ہی خوشی ہوئی آپ سے دوبارہ مل کے. بہت بہت شکریہ. آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اور آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی, اور مجھے بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کرنے. بہت شکریہ. سوری آپ کو میں نے اتنا مجبور کیا, آج میں نے اور کنورسیشن پوڈ کاسٹ کرنے کی. جزاک اللہ, خوش رہیے.